میں نے ایک دفعہ ایک بزنس اونر سے پوچھا، بھائی آپ کام اتنا اسموتھلی کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی عادتیں مینج کرتا ہوں، کام خود سنبھل جاتا ہے۔ وہی بات اسٹیون کووی نے لکھی اپنی مشہور کتاب دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں، کہ سکسیس کوئی فارمولا نہیں ہوتا بلکہ ایک سسٹم آف ہیبٹس ہوتا ہے، ایسی عادتیں جو ہمیں ری ایکشن سے ایکشن تک لے جاتی ہیں اور ایک آرڈینری انسان کو ایکسٹرا آرڈینری بنا دیتی ہیں۔ آج کے اس برین بینگ ایپیسوڈ میں ہم ایکسپلور کریں گے وہ 7 ہیبٹس جو آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں کو ٹرانسفارم کر سکتی ہیں۔ تو آئیے ایک نئی سوچ کے ساتھ شروع کرتے ہیں دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹیون کووی کی اس لینڈ مارک کتاب پر، دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے آپ کہہ سکتے ہیں بزنس اور سیلف ہیلپ کی دنیا میں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا۔ ایسے ٹیچر تھے، ایک ایسے تھنکر تھے جن کا پورا فوکس یونیورسل پرنسپلز پر تھا، انسانی افیکٹونیس پر، اور وہ گہرائی، وہ ڈیپتھ آپ کو اس کتاب کے ہر پیج پر ملتی ہے نا؟ ہاں بالکل، ہمارے پاس اس وقت اس کتاب کا جو 25th اینیورسری ایڈیشن ہے اس سے کچھ مٹیریل ہے، جیسے جن کالنز کا فارورڈ ہے، اس میں کووی کا اپنا 2004 کا فارورڈ بھی ہے، اور ان کی فیملی کا ایک ٹریبیوٹ بھی شامل ہے۔ جی، تو ان سورسز کی مدد سے آج ہمارا مشن، یعنی اس گفتگو کا مقصد، صرف یہ دیکھنا نہیں کہ یہ کتاب اتنی فیمس کیوں ہوئی، بلکہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی 7 عادتیں ہیں، دی ہیبٹس، ان کو ٹھیک سے سمجھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہیبٹس ہیں کیا اصل میں، ان کا مطلب کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ یہ آج کی اتنی تیز رفتار زندگی میں بھی اتنی ہی ریلیونٹ کیوں ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیٹس اسٹارٹ دس ایکسپلوریشن، ٹائملیس پرنسپلز ورسز فلیٹنگ ٹیکنیکس۔ بالکل۔ اور آئی تھنک شروعات یہیں سے کرنی چاہیے کہ یہ کتاب کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس یا کوئک فکسز والی چیز نہیں ہے۔ رائٹ۔ جیسا کہ جم کالنز نے اپنے فارورڈ میں لکھا ہے، جب انہوں نے کوی سے پوچھا کہ بھائی یہ 7 ہیبٹس کے آئیڈیاز کہاں سے آئے، اچھا۔ تو کوی نے صاف کہا، میں نے انوینٹ نہیں کیے۔ اچھا۔ ان کے مطابق یہ پرنسپلز تو ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے تھے، جیسے نیچرل لاز ہوتے ہیں، قدرت کے قوانین، گریوٹی کی طرح۔ کوی کا کام صرف یہ تھا کہ انہوں نے انہیں پہچانا، انہیں اکٹھا کیا اور ایک سسٹمیٹک، انڈرسٹینڈیبل فریم ورک میں پیش کر دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے، مطلب فوکس ٹیکنیکس پر نہیں ہے جو وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، بلکہ فوکس ان بنیادی اصولوں پر ہے، ان پرنسپلز پر جو یونیورسل ہیں، ٹائم لیس ہیں۔ جی، اسے کیریکٹر ایتھک ورسز پرسنالٹی ایتھک بھی کہتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ کووی نے ڈسکس کیا ہے۔ ہاں، سنا ہے اس کے بارے میں۔ پرسنالٹی ایتھک میں سارا زور امیج پر، ٹیکنیکس پر، کوئک فکسز پر ہوتا ہے، جبکہ کیریکٹر ایتھک جو ہے وہ سچے اصولوں پر بیسڈ ہے، انٹیگریٹی، ہیوملٹی، جسٹس، ایسی کوالٹیز پر۔ رائٹ، کیریکٹر بلڈنگ پہلے۔ ایگزیکٹلی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ 25 سال یا اس سے بھی زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد بھی یہ کتاب پرانی نہیں لگتی۔ کووے نے خود 2004 میں لکھا تھا کہ دنیا پہلے سے کہیں زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے، سٹریسفل ہے، ڈیمانڈنگ ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن ان کا آرگیومنٹ تھا کہ چیلنجز جتنے بڑے ہوں گے، یہ 7 ہیبٹس اتنی ہی زیادہ ریلیونٹ ہوتی جائیں گی، کیونکہ یہ بنیادی انسانی ضروریات اور اصولوں پر بیسڈ ہیں۔ پرائیویٹ وکٹری، ہیبٹس 1 to 3۔ تو پھر ان ہیبٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کووی نے انہیں ایک سیکوینس میں پیش کیا ہے، رائٹ؟ جی ہاں، ان سائڈ آؤٹ اپروچ کہتے ہیں اسے۔ جی ہاں، ان سائڈ آؤٹ۔ پہلے پرائیویٹ وکٹری یعنی آپ کی ذاتی کامیابی، اور پھر پبلک وکٹری یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر کامیابی۔ پرائیویٹ وکٹری پہلے۔ کیوں؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ ایفیکٹو ریلیشن شپس تبھی بنا سکتے ہیں جب آپ پہلے اپنے اندر انٹیگریٹی، ڈسپلن، کیریکٹر، یہ چیزیں ڈیولپ کر لیں۔ سو اٹ اسٹارٹس فرام ود ان، اندر سے شروع ہوتا ہے سب کچھ۔ اوکے، تو پرائیویٹ وکٹری میں کون سی ہیبٹس آتی ہیں؟ پہلی 3۔ جی، ہیبٹس 1، 2 and 3۔ بی پرو ایکٹیو۔ پہلی ہیبٹ ہے بی پرو ایکٹیو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم عام طور پر پرو ایکٹیو کا مطلب سمجھتے ہیں کہ انیشیٹو لینا، پہل کرنا، لیکن کووی شاید اس سے کچھ زیادہ کہہ رہے ہیں۔ ایک کافی گہرا کانسیپٹ ہے۔ پرو ایکٹیو ہونے کا جو بنیادی مطلب ہے وہ یہ سمجھنا اور ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے خود ذمہ دار ہیں۔ وی آر ریسپانسبل۔ ہم صرف اپنے انوائرمنٹ یا اپنی جینز یا اپنی اپ برنگنگ کا پروڈکٹ نہیں ہے،
ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یعنی اسٹیمیولس اور ہم اس پر جو رسپانس دیتے ہیں اس کے بیچ میں ہمارے پاس فریڈم ٹو چوز ہے، اختیار ہے۔ اچھا، ری ایکٹیو لوگ جو ہیں وہ اپنے ماحول سے کنٹرول ہوتے ہیں، وہ بلیم کرتے ہیں، ایکسکیوزز بناتے ہیں، لیکن پرو ایکٹیو لوگ اپنی ویلیوز کے مطابق اپنا رسپانس چوز کرتے ہیں۔ اس میں وہ سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن والا کانسیپٹ بھی آتا ہے نا؟ جی، وہ بہت سینٹرل ہے اس میں۔ ری ایکٹیو لوگ اپنا ٹائم اور انرجی سرکل آف کنسرن پر لگاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جیسے اکانومی، پالیٹکس، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ رائٹ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اور زیادہ پاورلیس فیل کرتے ہیں، فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، جبکہ پرو ایکٹیو لوگ اپنی انرجی سرکل آف انفلوئنس پر لگاتے ہیں، وہ چیزیں جن پر وہ واقعی کچھ کر سکتے ہیں، اپنی ہیلتھ، اپنی سکلز، اپنے کام، اپنے ریلیشن شپس۔ اور اس سے ان کا جو انفلوئنس کا دائرہ ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ کوی اسے ریسورسفلنس اینڈ انیشیٹو یا RNI سے بھی جوڑتے ہیں۔ RNI؟ ریسورسفلنس اینڈ انیشیٹو مطلب صرف پرابلم آئیڈینٹیفائی نہ کرنا بلکہ سلیوشن کا حصہ بننا۔ وہ ان کی فیملی نے ٹریفک جیم والا قصہ بتایا ہے نا ٹریبیوٹ میں، ہاں پڑھا تھا میں نے، کہ وہ خود کار سے اتر کر ٹریفک ڈائریکٹ کرنے لگ گئے تھے۔ دیٹس RNI in ایکشن۔ وہ پرو ایکٹیو تھے۔ begin with the end in mind۔ اوکے، تو پہلا سٹیپ ہے رسپانسبلٹی لینا، پرو ایکٹیو ہونا۔ دوسری ہیبٹ ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ۔ یہ تھوڑا سا فلسافیکل لگتا ہے، اس کا پریکٹیکل مطلب کیا ہے؟ اس کا پریکٹیکل مطلب ہے ہر چیز کو 2 بار کریٹ کرنا، فرسٹ ان دا مائنڈ دین ان ریالٹی۔ اچھا، پہلے ذہنی طور پر مینٹل کریشن، پھر حقیقت میں فزیکل کریشن۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ آخر میں چاہتے کیا ہیں، واٹس دی اینڈ گول، آپ کا ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ یہ پرسنل لیول پر ایسے ہے جیسے آپ اپنا ایک پرسنل مشن سٹیٹمنٹ ڈیولپ کر رہے ہوں۔ آپ کی زندگی کا پرپس کیا ہے، آپ کی کور ویلیوز کیا ہیں۔ اچھا، یہ وہ مشہور فیونرل کوسچن والا کانسیپٹ ہے جو جم کالنز نے بھی مینشن کیا؟ ہاں، کوی اسی سے شروع کرتے ہیں کہ امیجن کریں آپ اپنے فیونرل پر ہیں اور آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، فیملی، فرینڈز، کولیگز، وہ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کیا چاہیں گے کہ وہ آپ کے کیریکٹر کے بارے میں، آپ کی کنٹریبیوشنز کے بارے میں، آپ کی پوری لائف کے بارے میں کیا کہیں؟ پاورفل ایکسرسائز ہے یہ۔ بہت۔ یہ ایکسرسائز آپ کو اپنی ڈیپسٹ ویلیوز اور پرائیورٹیز آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیتی ہے، اور جب آپ کا اینڈ ان مائنڈ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر روزمرہ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پتہ ہوتا ہے ڈائریکشن کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے واقعی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بیسکلی لیڈرشپ کی ہیبٹ ہے، ڈیسائیڈ کرنا کہ واٹس ٹرولی امپورٹنٹ۔ پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ اوکے، تو اگر ہیبٹ 2 لیڈرشپ ہے، یعنی کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، تو ہیبٹ 3 پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، یہ مینجمنٹ ہے، ان امپورٹنٹ چیزوں کو کرنا۔ بالکل صحیح۔ یہ ہیبٹ ڈسپلن کی ہے، ایگزیکیوشن کی ہے۔ یہ ہیبٹ 1 پرو ایکٹیویٹی اور ہیبٹ 2 ویژن ویلیوز کو ایکشن میں لاتی ہے، زمین پر اتارتی ہے۔ کیسے؟ اس کا کور آئیڈیا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو ارجنسی کے حساب سے نہیں بلکہ امپورٹنس کے حساب سے پرائیورٹائز کرنا۔ کووی نے اس کے لیے وہ فیمس ٹائم مینجمنٹ میٹرکس دیا ہے نا؟ ہاں، وہ 4 کوڈرنٹس والا۔ جی، 4 کوڈرنٹس ہیں۔ کوڈرنٹ 1 ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ، جیسے کرائسس، ڈیڈ لائنز، آگ بجھانا۔ کوڈرنٹ 2 ناٹ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ، جیسے پریونشن، پلاننگ، ریلیشن شپ بلڈنگ، لرننگ، ایکسرسائز، ریکریشن، شارپننگ دا سو والی ایکٹیویٹیز۔ کوڈرنٹ 3 ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ، اکثر انٹرپشنز، کچھ کالز، کچھ ای میلز، دوسروں کی پرائیورٹیز۔ کوڈرنٹ 4 ناٹ ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ، ٹریویا، ٹائم ویسٹرز، بیکار کی چیزیں۔ تو افیکٹو لوگ کہاں فوکس کرتے ہیں؟ افیکٹو لوگ کوڈرنٹ 2 پر فوکس کرتے ہیں۔ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو لانگ ٹرم افیکٹونیس، گروتھ، بیلنس کے لیے کرٹیکل ہیں، لیکن کیونکہ یہ ارجنٹ نہیں ہوتی نا، ہاں، تو نیگلیکٹ ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ ہیبٹ اصل میں نو کہنا سیکھنا ہے ان چیزوں کو جو امپورٹنٹ نہیں ہے، تاکہ آپ اپنی ریئل پرائیورٹیز کے لیے یس کہہ سکیں۔ یہ مشکل ہوتا ہے۔ بہت ڈسپلن چاہیے اس کے لیے۔ کووی کی فیملی نے بتایا کہ وہ خود اتنے مشہور اور بزی ہونے کے باوجود فیملی کو پرائیورٹی دیتے تھے، اپنی وائف کے ساتھ ریگولر ٹاک اٹ اوور سیشنز کرتے تھے۔ دیٹس ہیبٹ 3 ان پریکٹس۔
मूविंग टू पब्लिक विक्ट्री, हैबिट्स 4 to 6। ठीक है, तो हैबिट्स 1, 2 और 3 हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। सेल्फ मास्टरी, प्राइवेट विक्ट्री। अब आती है पब्लिक विक्ट्री, यानी दूसरों के साथ मिलकर काम करने की हैबिट्स। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? प्राइवेट विक्ट्री के बाद हम इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं, हम सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं। लेकिन कॉवी कहते हैं कि लाइफ की जो हाईएस्ट रियलिटी है वो इंडिपेंडेंस नहीं बल्कि इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस? हाँ, हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फैमिलीज में, टीम्स में, सोसाइटी में हम अलग थलग नहीं रह सकते इफेक्टिवली। तो पब्लिक विक्ट्री की जो हैबिट्स हैं 4, 5 और 6 वो हमें इफेक्टिव इंटरडिपेंडेंस तक ले जाती हैं। थिंक विन विन। हैबिट 4 है थिंक विन विन। ये टर्म तो मैंने बहुत सुनी है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है कॉवी के फ्रेमवर्क में? विन विन बेसिकली एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है ह्यूमन इंटरेक्शन की। इसका मतलब है ऐसे सॉल्यूशंस तलाश करना जो सब पार्टीज के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, सबकी जीत हो। अच्छा। ये उस स्केर्सिटी मेंटालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है कि दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए एक की जीत दूसरे की हार होती है। विन विन कहता है नहीं, देयर इज प्लेंटी फॉर एवरीबॉडी। कॉवी 6 पैराडाइम्स की बात करते हैं इंटरैक्शंस के। विन विन, विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो। लूज विन, तुम जीतो मैं हार जाऊं। लोग प्लीजिंग करते हैं इसमें। लूज लूज, दोनों हारें, कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा। विन, सिर्फ अपनी जीत की परवाह। और विन विन और नो डील। विन विन और नो डील, ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते तो फिर हम अग्री करते हैं कि हम डील नहीं करेंगे। कम से कम रिलेशनशिप तो खराब ना हो। ये तो बहुत मैच्योर अप्रोच लगती है। और इफेक्टिव इंटरडिपेंडेंस के लिए विन विन माइंडसेट बहुत जरूरी है। इसके लिए करेज भी चाहिए अपनी बात कहने का, और कंसिडरेशन भी चाहिए दूसरे की नीड समझने का, दोनों का बैलेंस। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये मुझे कम्युनिकेशन के लिए बहुत पावरफुल लगती है हैबिट 5। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरे को समझो, फिर अपनी बात समझाओ। इसकी क्या अहमियत है? ये शायद सबसे क्रिटिकल हैबिट है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए। हम अक्सर सुनते ही इसीलिए नहीं है कि हम समझें, हम सुनते हैं ताकि हम जवाब दे सकें। हाँ, ये तो होता है। हम अपने ही पर्सपेक्टिव से फिल्टर कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं, प्रोब कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, अपनी ही कहानी चला रहे होते हैं जहन में। कोवी इसके बजाय एम्पैथेटिक लिसनिंग पर जोर देते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग यानी दूसरे इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीज़ों को देखने की कोशिश करना, उनके इमोशंस को समझना, उनकी बात को वाकई सुनना बिना जज किए। जब लोग फील करते हैं कि उन्हें वाकई सुना गया है, समझा गया है, उन्हें वो कवि साइकोलॉजिकल एयर कहते हैं, वो मिलती है, तभी वो ओपन होते हैं आपकी बात सुनने और समझने के लिए। मेक सेंस। और ये सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं, प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी उतनी ज़रूरी होगी ना? बिल्कुल। टीम्स में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, कस्टमर सर्विस में, नेगोशिएशंस में, लीडरशिप में, हर जगह इसकी वैल्यू है। कोवी ने अपने 2004 के फॉरवर्ड में मेंशन भी किया था कि लोग एक हंगर टू बी अंडरस्टूड फील करते हैं, एक भूख है कि कोई हमें समझे। ये हैबिट उस बुनियादी इंसानी ज़रूरत को एड्रेस करती है। वो जवान नीरो का कोट था ना प्रेज सेक्शन में, दे हैव हेल्प्ड मी सी व्हाट आई कैन नॉट सी। हाँ। एम्पैथेटिक लिसनिंग ही हमें वो पर्सपेक्टिव देती है जो हम अकेले नहीं देख सकते। सिनर्जाइज। फिर आती है हैबिट 6, सिनर्जाइज। ये लफ्ज भी अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सुनते हैं। कोवी का इससे क्या मतलब था? सिनर्जी बेसिकली क्रिएटिव कोऑपरेशन का प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ओके। यानी 1 + 1 = 3 हो सकता है, या 10 या 100। जब लोग अपने डिफरेंसेस को ओपिनियंस में, पर्सपेक्टिव्स में, एक्सपीरियंसेस में वैल्यू करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, और फिर एक साथ मिलकर ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं जो कोई अकेला इंसान सोच भी नहीं सकता था, तो वो सिनर्जी होती है। ये हैबिट 4 विन विन और हैबिट 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का एक तरह से कल्मिनेशन है, उनका नतीजा है। तो इसका मतलब डिफरेंसेस को सिर्फ टॉलरेट करना नहीं, बल्कि उन्हें सेलिब्रेट करना है, उनसे फायदा उठाना है। उन पर बिल्ड करती है, उन्हें कॉम्पनसेट करती है। ये कॉम्प्रोमाइज से बहुत अलग है। कॉम्प्रोमाइज में अक्सर 1 + 1 = 1.5 होता है। दोनों तरफ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। राइट। सिनर्जी नए बेहतर ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करने के बारे में है। वो कंपनीज जिनका जिक्र था ना प्रेस सेक्शन में, जैसे मेरी के चाइना या TNT नीदरलैंड,
जिन्होंने 7 हैबिट्स को इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने एसेंशियली अपनी टीम्स में सिनर्जी क्रिएट करने की कोशिश की, जहां लोग कॉमन वैल्यूज पर अलाइन होकर एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाकर बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। द कंटिन्यूअस साइकिल। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। और फिर आखिर में आती है हैबिट 7, शार्पन द सॉ। ये बाकी सब हैबिट्स को कैसे सपोर्ट करती है? हैबिट 7 सेल्फ रिन्यूअल की हैबिट है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की। एनालॉजी वही है कि अगर आपके पास एक आरी है जिससे आप दरख्त काट रहे हैं, तो वक्त के साथ वो कुंद हो जाएगी। फिर आपको रुककर उसे तेज करना होगा ताकि आप इफेक्टिवली काम करते रहें। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी के 4 बुनियादी डायमेंशंस में खुद को रेगुलरली रिन्यू करना जरूरी है। पहला, फिजिकल, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने जिस्म का ख्याल रखना। दूसरा, स्पिरिचुअल, अपनी वैल्यूज को क्लियर करना, मेडिटेशन करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, आर्ट, म्यूजिक, जो भी आपको इंस्पायर करे। तीसरा, मेंटल, रीडिंग, लर्निंग, प्लानिंग, विजुअलाइजिंग, राइटिंग, अपने जहन को तेज रखना। और चौथा, सोशो इमोशनल, दूसरों की सर्विस करना, एम्पैथी प्रैक्टिस करना, सिनर्जी क्रिएट करना। बेसिकली हैबिट्स 4, 5 और 6 को प्रैक्टिस करना। तो ये हैबिट बाकी 6 को पॉसिबल बनाती है। बिल्कुल, ये उन सब को फ्यूल करती है। अगर आप खुद ही बर्न आउट हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो ना प्रोएक्टिव रह पाएंगे, ना प्रायोरिटीज सेट कर पाएंगे, ना इफेक्टिवली इंटरैक्ट कर पाएंगे। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का साइकिल है। कोवी खुद इस पर बहुत अमल करते थे। उनकी फैमिली ने बताया उनके डेली प्राइवेट विक्ट्री के बारे में। सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन, रीडिंग, एक्सरसाइज करना, ये उनकी रूटीन थी। राइट। और वो लेक रेस्क्यू वाला वाकया भी? हाँ, वो भी इसी की मिसाल है कि फिजिकली और मेंटली अलर्ट रहना कैसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी काम आ सकता है। रेलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड एंड सिंथेसिस। तो ये हैं वो 7 हैबिट्स। अब अगर हम इस सब को समेटें, इस पूरी गुफ्तगू को, तो इसका कोर मैसेज क्या है और ये आज की दुनिया के लिए इतनी रेलेवेंट क्यों है? जैसा कोवी ने 2004 में भी कहा था, कोर मैसेज आई थिंक ये है कि सस्टेनेबल इफेक्टिवनेस, यानी ऐसी कामयाबी जो टिकती है, वो सिर्फ बाहर की टेक्निक्स या पर्सनालिटी ट्वीक्स से नहीं आती, वो अंदर से आती है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर मबनी कैरेक्टर डेवलप करने से आती है। इनसाइड आउट अप्रोच। जी, इनसाइड आउट। पहले खुद पर काम करना, फिर रिलेशनशिप्स पर और फिर रिजल्ट्स पर। और इसकी रेलेवेंस आज इसलिए शायद और भी ज्यादा है क्योंकि जो बुनियादी इंसानी चैलेंजेस कॉवी ने आइडेंटिफाई किए थे, जैसे खौफ, इनसिक्योरिटी, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम गेम, जिंदगी में बैलेंस ना होना, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, वो जीत मेरी हार तेरी वाली मेंटालिटी, ये सब तो आज भी है, शायद ज्यादा ही है। एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन एज ने शायद इन्हें और कॉम्प्लेक्स बना दिया है, और जो पॉपुलर कल्चर है वो अक्सर इनके लिए बहुत सुपरफिशियल, टेम्पररी सॉल्यूशंस पेश करती हैं। 7 हैबिट्स इन चैलेंजेस का एक गहरा प्रिंसिपल रिस्पॉन्स देती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हैबिट 1, विजन रखना, हैबिट 2, प्रायोरिटाइज करना, हैबिट 3, म्यूचुअल बेनिफिट सोचना, हैबिट 4, पहले समझने की कोशिश करना, हैबिट 5, डिफरेंसेस को वैल्यू करना, हैबिट 6, और खुद को कंटिन्यूअसली रिन्यू करना, हैबिट 7। यानी ये सिर्फ इंडिविजुअल सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है, ये इफेक्टिव लीडरशिप की बुनियाद है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की बुनियाद है और एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन की बुनियाद है। बिल्कुल, ये एक होलिस्टिक, एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है जो जिंदगी के हर एस्पेक्ट, पर्सनल, फैमिली, प्रोफेशनल, पर अप्लाई होता है। ये सिर्फ डूइंग थिंग्स राइट यानी मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि डूइंग द राइट थिंग्स यानी लीडरशिप पर फोकस करता है, और इसकी फाउंडेशन कैरेक्टर है। ये वाकई एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम लगता है। और आखिर में वो नुक्ता जो आपने पहले भी उठाया था, जो जिम कॉलिंस ने भी हाईलाइट किया था, वो सवाल। हाँ, वो हैबिट 2 से जुड़ा हुआ सवाल, द फ्यूनरल क्वेश्चन, के तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि आपके फ्यूनरल पर लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वर यू? व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशंस डिड यू मेक? What difference did you make? What legacy are you leaving behind? ये सवाल फौरन फोकस बदल देता है। बिल्कुल, ये सवाल हमें फौरन अपनी जिंदगी की सबसे अहम प्रायोरिटीज और वैल्यूज पर सोचने पर मजबूर करता है। ये शायद 7 हैबिट्स की जो रूह है, जो स्पिरिट है, उसको सबसे बेहतरीन अंदाज में कैप्चर करता है।
کہ صرف افیکٹو ہونا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک مقصد بھری ایک پرنسپل زندگی گزارنا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا شاید اس پوری گفتگو کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے تھاٹ پرووکنگ ٹیک اوے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ صرف باہری کامیابی، پروفیشنل سکسیس، وہ اندر کے خلا کو آپ کہہ لیں پر نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگ کیریئر میں بلندی پر پہنچ کر بھی اپنی ذاتی زندگی میں ایک اجنبی پن، ایک ادھورا پن سا محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بڑے عام مسائل ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ کیریئر تو بن گیا لیکن فیملی لائف شاید تباہ ہو گئی، یا خود سے کیے گئے چھوٹے چھوٹے وعدے بھی پورے نہیں ہو پاتے، جیسے وہ ڈائٹنگ کا ارادہ۔ ہاں بالکل، اور یہ صرف ذاتی زندگی تک نہیں رہتا ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، کام کی جگہ پر بھی نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں، بہترین مینجمنٹ ٹریننگ دی جاتی ہے لیکن پھر بھی ملازمین میں وہ وفاداری، وہ ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ یا پھر گھر کے مسائل، نوجوان بچے ہیں وہ باغی ہو رہے ہیں یا خدا نخواستہ نشے کی طرف جا رہے ہیں، ہر طرف ایک بے چینی سی ہے۔ جی، ٹائم مینجمنٹ کی ٹیکنیک سیکھ لیں، سیمینارز اٹینڈ کر لیے، لیکن وقت پھر بھی کم پڑ جاتا ہے، زندگی بے معنی سے لگنے لگتی ہے۔ اور مصنف کا پوائنٹ یہی ہے کہ یہ سب گہرے مسائل ہیں، ان کا حل کوئک فکس یا سطحی طریقوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف علامات کا علاج ہوا نا، اصل مرض تو وہیں کا وہیں ہے۔ بالکل، جیسے اگر کسی کو بار بار بخار ہو رہا ہو تو صرف پین کلر دینا تو حل نہیں ہے، اصل وجہ جاننی پڑے گی۔ تو اسی سلسلے میں مصنف ایک بڑا دلچسپ ذاتی تجربہ بتاتے ہیں جو ان کے لیے ایک قسم کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ جی، وہ اپنے بیٹے کا واقعہ سناتے ہیں۔ اسے اسکول میں شدید مشکلات کا سامنا تھا، تعلیمی لحاظ سے بھی، سماجی طور پر بھی، یہاں تک کہ جسمانی طور پر بھی وہ تھوڑا پیچھے تھا۔ اور ظاہر ہے بچے اس پر ہنستے تھے، جو والدین کے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ بہت زیادہ۔ تو انہوں نے مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے رویے پر کام کیا، وہ پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ والی ٹیکنیکس آزمائیں، اسے بہت حوصلہ دیا، کم آن سن یو کین ڈو اٹ۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کچھ نہیں نکلا، بلکہ ان کی کوششوں سے بیٹا اور مایوس ہو گیا، اس کی خود اعتمادی وہ مزید کم ہو گئی۔ تو اسی فرسٹریشن کے دوران مصنف کمیونیکیشن اور پرسیپشن پر کچھ ریسرچ کر رہے تھے، اور وہاں انہوں نے سیکھا کہ ہم دنیا کو جیسا دیکھتے ہیں، ہمارا وہ پرسیپشن وہی ہمارے رویے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا۔ اور یہاں انہیں وہ آہا مومنٹ ملا کہ اصل مسئلہ شاید دنیا نہیں بلکہ وہ لینز ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اپنے پیراڈائم یعنی ہمارا نظریہ، ہمارے ذہن میں بنا ہوا دنیا کا ایک نقشہ، ایک میپ۔ بالکل، اور مثال بڑی اچھی دی انہوں نے کہ اگر آپ کے پاس شکاگو جانے کے لیے ڈیٹرائٹ کا نقشہ ہے تو آپ شکاگو نہیں پہنچیں گے، کبھی نہیں، چاہے جتنی مرضی تیز گاڑی چلائیں یا کتنا ہی پازیٹیو سوچیں۔ پہلا کام صحیح نقشہ حاصل کرنا ہے۔ تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے معاملے میں ایک غلط نقشہ استعمال کر رہے تھے۔ جی، ان کا جو بنیادی پرسیپشن تھا وہ یہ تھا کہ بیٹا کمزور ہے، پیچھے ہے۔ اب چاہے وہ زبان سے کتنا ہی حوصلہ دے رہے ہوں، ان کا جو اصل نان وربل پیغام تھا وہ یہی تھا، تم قابل نہیں ہو، تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اوہی تو گہری بات ہے۔ تو پھر حل کیا تھا؟ حل یہ تھا کہ صورتحال بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا ہوگا، اور خود کو بدلنے کے لیے اپنے پرسیپشن، اپنے پیراڈائم کو بدلنا ہوگا۔ دس از فنڈامنٹل۔ انڈیڈ، اور یہیں سے بات آتی ہے دو مختلف اپروچز کی، یعنی پرسنالٹی ایتھک اور کیریکٹر ایتھک کی۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ مصنف نے دیکھا کہ پچھلی صدی میں، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد، کامیابی کا جو فوکس تھا وہ کیریکٹر ایتھک سے ہٹ کر پرسنالٹی ایتھک پر چلا گیا۔ کیریکٹر ایتھک، یہ کیا تھی؟ کیریکٹر ایتھک کی بنیاد تھی کردار کی پختگی، یعنی انٹیگریٹی، ہیوملٹی، کریج، جسٹس، پیشنس۔ یہ بنیادی اصول تھے۔ بینجامن فرینکلن کی مثال دی انہوں نے۔ ٹھیک، اور پرسنالٹی ایتھک؟ اس کا فوکس تھا شخصیت پر، پبلک امیج پر، رویوں، مہارتوں اور ان تکنیک پر جو لوگوں کے ساتھ معاملات آسان بنائیں۔ اچھا، جیسے لوگوں کو کیسے امپریس کریں یا دوست کیسے بنائیں؟ بالکل، یور ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنز یور الٹیٹیوڈ، مثبت سوچ۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ وہ کیا؟ اس میں اکثر خلوص کی کمی تھی،
یہ کوئک فکس اپروچ تھی جو دکھاوے یہاں تک کہ مینیپولیشن پر زور دیتی تھی۔ تو مصنف کو احساس ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پرسنالٹی ایتھک استعمال کر رہے تھے۔ وہ ایک اچھا باپ نظر آنا چاہتے تھے، اپنے امیج کی فکر کر رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بیٹے پر فوکس کرنے کے بجائے خود پر کام کریں گے، اپنی ٹیکنیک پر نہیں بلکہ اپنے گہرے محرکات، اپنے موٹیوز اور بیٹے کے بارے میں اپنے پرسیپشن پر۔ یعنی ان سائیڈ آؤٹ اپروچ۔ ایگزیکٹلی۔ انہوں نے اپنے اندرونی تحفظ، اپنی انٹرنل سیکیورٹی پر کام کیا تاکہ ان کی اپنی قدر کا احساس بیٹے کے قابل قبول رویے پر منحصر نہ رہے۔ اور بیٹے کو اس کی انفرادیت میں دیکھنا شروع کیا؟ جی، اس کی یونیکنس کو سراہنا شروع کیا، اس پر ججمنٹ پاس کرنا بند کر دیا، اسے اپنی رفتار سے بڑھنے دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ کچھ عرصے بعد بیٹا خود بخود بہتر ہونے لگا، اس میں اعتماد آیا، وہ ہر شعبے میں اپنی رفتار سے کھلنے لگا۔ واہ! تو یہ تبدیلی کسی تکنیک سے نہیں آئی؟ نہیں، یہ والدین کے بنیادی پیراڈائم شفٹ اور ان کے اپنے کردار میں تبدیلی سے آئی تھی۔ یہ تھی پرائمری گریٹنس، یعنی کردار کی اچھائی، جو سیکنڈری گریٹنس یعنی سماجی پہچان یا صلاحیتوں سے پہلے آتی ہے۔ تو یہ کیریکٹر ایتھک اور پرسنالٹی ایتھک کا فرق واقعی بہت اہم ہے۔ یعنی ٹیکنیکس اور سکلز جو سیکنڈری گریٹنس ہیں وہ اپنی جگہ مفید ہو سکتی ہیں؟ ہاں، بالکل ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر بنیاد میں یعنی پرائمری گریٹنس میں کردار کی کمزوری ہے تو یہ ٹیکنیک لانگ رن میں کام نہیں کریں گی۔ بالکل نہیں۔ دھوکہ، بے معنی، یہ چیزیں آخر کار ظاہر ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ ایمرسن کا قول ہے نا، تم جو ہو وہ اتنی بلند آواز میں چیختا ہے کہ میں سن نہیں سکتا تم کیا کہتے ہو۔ کیا بات ہے! جی، اور وہ کھیتی باڑی والی مثال بھی بڑی زبردست ہے۔ کیا آپ بغیر بیج بوئے، بغیر محنت کیے، صرف اچھی ٹیکنیک سے فصل کاٹ سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ بالکل۔ کھیتی ایک قدرتی نظام ہے، اصولوں پر چلتا ہے۔ انسانی تعلقات بھی، وہ بھی ایسے ہی قدرتی نظام ہے۔ وہاں بھی لا آف دا ہارویسٹ کام کرتا ہے۔ یعنی جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ مختصر مدت میں شاید پرسنالٹی ایتھکس سے کام چل جائے، جیسے اسکول میں رٹا لگا کر پاس ہو جانا، لیکن لمبی مدت کے تعلقات میں صرف کردار کی سچائی ہی چلتی ہے۔ اور یہی بنیادی اصول ہیں جن پر 7 ہیبٹس مبنی ہیں۔ لیکن ان عادات کو سمجھنے سے پہلے وہ پیراڈائم شفٹ کی طاقت کو تھوڑا اور سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے کہا مصنف کے بیٹے والے کیس میں یہ شفٹ آہستہ آہستہ آیا۔ جی، وہ ایک تدریجی عمل تھا۔ لیکن کبھی کبھی یہ فوری بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل، جیسے مصنف نے وہ سب وے والا واقعہ سنایا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ وہ بتاتے ہیں کہ ایک شام وہ سب وے میں سفر کر رہے تھے، ماحول بڑا پرسکون تھا کہ اچانک ایک آدمی اپنے کچھ بچوں کے ساتھ داخل ہوا۔ بچے بہت شور مچا رہے تھے، بدتمیزی کر رہے تھے، لوگوں کو تنگ کر رہے تھے۔ اوہو! اور وہ آدمی، وہ بس آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ مصنف کو ظاہر ہے بہت غصہ آیا۔ لازماً۔ آخر کار انہوں نے اس آدمی سے کہا، جناب آپ کے بچے سب کو پریشان کر رہے ہیں، کیا آپ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے؟ تو اس آدمی نے آنکھیں کھولیں جیسے ابھی ہوش میں آیا ہو، اور کہا، او آپ ٹھیک کہتے ہیں، شاید مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ ہم ابھی ہسپتال سے آ رہے ہیں جہاں 1 گھنٹہ پہلے ان کی ماں کا انتقال ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا سوچوں، اور شاید ان بچوں کو بھی نہیں پتا کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹیں۔ اوہ خدالا! ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ مصنف کا سارا غصہ وہ فوراً ہمدردی میں بدل گیا۔ ان کا پرسیپشن، ان کا پیراڈائم وہ شفٹ ہو گیا۔ بالکل۔ انہیں اب اس آدمی کا رویہ برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے گہرے دکھ کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ ہے پیراڈائم شفٹ کی طاقت۔ یہ کوانٹم چینج لا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی تو واضح ہوتی ہے نا کہ ہمارے پیراڈائمز ہمارے کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً، ہم جیسا دیکھتے ہیں وہ اس پر منحصر ہے کہ ہم کیا ہیں۔ سینگ اور بینگ یہ الگ نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر سب وے والی صورتحال میں مصنف خود ایک ہمدرد انسان نہ ہوتے تو شاید ان کا رد عمل مختلف ہوتا، سچائی جاننے کے بعد بھی۔ بالکل ممکن ہے۔ تو پیراڈائمز جو ہیں وہ ہماری زندگی کے نقشے ہیں، اور اگر نقشہ ہی غلط ہو تو ہم صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور کیریکٹر ایتھک کہتی ہے کہ کچھ بنیادی اصول ہیں، پرنسپلز، جو انسانی تاثیر کو گورن کرتے ہیں۔ جی،
یہ قدرتی قوانین ہیں، نیچرل لاز، جیسے کشش ثقل، گریوٹی، یہ لائٹ ہاؤس کی طرح ہیں۔ وہ لائٹ ہاؤس والی کہانی فرینک کوچ کی؟ ہاں، وہ جنگی بحری جہاز، اندھیری دھند والی رات، کیپٹن کو سامنے سے روشنی نظر آئی۔ اس میں سگنل بھیجا، اپنا راستہ 20 ڈگری بدلو۔ جواب آیا، مشورہ ہے کہ آپ اپنا راستہ 20 ڈگری بدلیں۔ کیپٹن کو غصہ آیا، میں کیپٹن بول رہا ہوں، راستہ بدلو۔ جواب آیا، میں سیمن سیکنڈ کلاس ہوں، بہتر ہے آپ راستہ بدل لیں۔ کیپٹن تو آگ بگولا ہو گیا ہوگا۔ میں بیٹل شپ ہوں، فوراً راستہ بدلو۔ اور پھر جواب آیا، اور میں لائٹ ہاؤس ہوں۔ ہاں بالکل، کیپٹن کو فوراً اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا پڑا۔ تو اصول، پرنسپلز، وہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ حقیقت ہیں، ہم انہیں توڑ نہیں سکتے، صرف ان کے خلاف خود کو توڑ سکتے ہیں۔ اور یہ اصول جیسے فیئرنیس، انٹیگریٹی، آنیسٹی، ہیومن ڈگنیٹی، سروس، گروتھ، یہ یونیورسل ہیں۔ جی بالکل، ہر مذہب، ہر کلچر میں ملتے ہیں۔ یہ پریکٹسز یعنی مخصوص اعمال یا ویلیوز یعنی اقدار جو غلط بھی ہو سکتی ہیں سے مختلف ہیں۔ اصول ٹیریٹری ہیں، اصل علاقہ ہیں، جبکہ ہمارے پیراڈائمز وہ صرف میپ ہیں، نقشہ۔ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نقشے یعنی پیراڈائمز وہ علاقے یعنی پرنسپلز سے مطابقت رکھتے ہوں۔ بالکل، جتنا ہمارا پیراڈائم ان بنیادی اصولوں کے قریب ہوگا اتنا ہی ہم مؤثر، ایفیکٹو ہوں گے۔ لیکن پرسنالٹی ایتھک ہمیں شارٹ کٹس کا لالچ دیتی ہے۔ ہاں، وہ جلدی امیر بنو والی اسکیم کی طرح ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ بغیر قدرتی عمل، نیچرل پروسیس آف گروتھ سے گزرے کامیابی پا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ زندگی میں تو ہر چیز ایک پروسیس کے تحت ہی گرو کرتی ہے نا، بچپن سے جوانی تک، کوئی سکل سیکھنے تک۔ آپ بیچ کے سٹیپس کو سکپ نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ٹینس میں لیول 2 پر ہیں اور لیول 5 کا دکھاوا کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پکڑے جائیں گے۔ بالکل۔ اگر آپ اپنی اصلی جذباتی پختگی، ایموشنل میچورٹی سے بڑھ کر دکھاوا کرتے ہیں، وہ بھی زیادہ دیر نہیں چلتا۔ تو اپنی اصلیت کو تسلیم کرنا، اپنی کمزوری یا لا علمی کو ماننا، وہ اکثر گروتھ کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ جی ہاں، مصنف اپنی بیٹی کی سالگرہ پارٹی کی مثال دیتے ہیں۔ 3 سال کی بچی، اس نے اپنے تحفے شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ اور مصنف جو ہیومن ریلیشنز پر لیکچر دیتے تھے، وہ دوسرے والدین کے سامنے شرمندہ ہو گئے۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے ہر طریقہ آزمایا، درخواست کی، دلیل دی، رشوت دینے کی کوشش کی، دھمکایا، آخر میں زبردستی کھلونے لے کر دے دیے۔ لیکن بچی نے شیئر نہیں کیا۔ نہیں، بعد میں انہیں احساس ہوا کہ شاید بچی کو پہلے چیزوں پر ایک مکمل ملکیت، ایک اونرشپ کا احساس ہونا ضروری ہے، تبھی وہ انہیں خوشی سے شیئر کر سکتی ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ لیکن اس وقت انہوں نے اپنی پوزیشن کی بوروڈ اسٹرینتھ استعمال کی اور بچی کو مجبور کیا۔ اس سے تعلقات کمزور ہوئے۔ شاید بہتر ہوتا کہ وہ اپنی اندرونی طاقت، صبر، سمجھ وہ استعمال کرتے اور بچی کو انتخاب کرنے دیتے۔ اس سے ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے جو آپ نے پہلے کہی، the way we see the problem is the problem۔ ایگزیکٹلی۔ ہم اکثر مسئلے کا حل باہر ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں، نئی تکنیک سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ وہ ہمارے اندر، ہمارے اپنے پرسیپشن میں چھپا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ملازمین وفادار نہیں تو شاید میرا ان کو دیکھنے کا نظریہ، میرا پیراڈائم غلط ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اگر وقت کم پڑتا ہے تو شاید مجھے ٹائم مینجمنٹ سے زیادہ اپنی زندگی کی ترجیحات، پرائیورٹیز کے پیراڈائم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اگر شادی شدہ زندگی میں مسائل ہیں تو شاید مجھے اپنے ساتھی کو بدلنے کے بجائے اپنے پیار، محبت اور کمٹمنٹ کے پیراڈائم پر کام کرنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، اور یہی آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ ہم جن اہم مسائل کا سامنا کرتے ہیں انہیں سوچ کے اسی سطح پر حل نہیں کیا جا سکتا جس پر ہم تھے جب ہم نے انہیں پیدا کیا تھا۔ ہمیں ایک نئی گہری سطح کی سوچ کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، ایک نیو لیول آف تھنکنگ۔ اور وہ نیا لیول آف تھنکنگ کیا ہے؟ وہ ہے انسائیڈ آؤٹ اپروچ۔ یعنی تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ پہلے خود پر کام کریں، اپنے پیراڈائمز پر، اپنے کیریکٹر پر، اپنے موٹیوز پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ پر بھروسہ کریں تو پہلے خود قابل بھروسہ،
ٹرسٹ وردی بنے. اگر آپ بہتر تعلقات چاہتے ہیں تو پہلے خود ایک بہتر انسان بنے. پرائیویٹ وکٹریز پریسیڈ پبلک وکٹریز. یہ آؤٹ سائڈ ان اپروچ کے بالکل الٹ ہے. جی، آؤٹ سائڈ ان کہتی ہے کہ خوشی اور کامیابی باہر کی چیزوں سے ملے گی، دوسروں کے بدلنے سے، حالات کے بہتر ہونے سے. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی دیر پا کامیابی اس اپروچ سے آتے نہیں دیکھی. تو ان سائڈ آؤٹ اپروچ ایک پرنسپل سینٹرڈ کیریکٹر بیسڈ اپروچ ہوئی. بالکل. اس کے لیے ہمیں اپنے اندر موجود بنیادی اصولوں کو پہچاننا اور ان پر عمل کرنا ہوگا. یہ ایک مسلسل عمل ہے، a continuous process of renewal. اور انہی اصولوں پر 7 ہیبٹس مبنی ہے. اچھا، ہم عادت ہیبٹ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس کتاب میں؟ عادت کیسے کرنا ہے اور ڈیزائر یعنی خواہش کرنے کی چاہت. علم، مہارت اور خواہش تینوں ضروری ہیں. جی، تینوں ضروری ہے. کسی عادت کو بنانا یا توڑنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے کوشش اور کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. جیسے راکٹ کو زمین کی کشش ثقل گریوٹی سے نکلنے کے لیے زبردست طاقت لگانی پڑتی ہے. لیکن ایک بار آپ اس کشش سے نکل جائیں تو پھر آپ کو ایک نئی آزادی ملتی ہے. آپ اس کشش کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ 7 ہیبٹس ہمیں ایک میچورٹی کنٹینیوم پر آگے لے جاتی ہیں. جی ہاں، میچورٹی کنٹینیوم کے 3 مراحل بتائے گئے ہیں. ڈیپینڈنس یعنی انحصار، تم ذمہ دار ہو. انڈیپینڈنس یعنی خود انحصار، میں ذمہ دار ہوں. اور انٹرڈیپینڈنس یعنی باہمی انحصار، ہم مل کر کام کر سکتے ہیں. ڈیپینڈنس تو بچپن کی حالت ہوئی. انڈیپینڈنس ایک بڑی کامیابی ہے. جی، بہت بڑی، لیکن یہ آخری منزل نہیں ہے. آخری منزل ہے انٹرڈیپینڈنس. ہاں، کیونکہ زندگی حقیقت میں باہمی انحصار پر مبنی ہے. ہم مل کر اکیلے سے کہیں زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن انٹرڈیپینڈنس کا انتخاب وہ صرف انڈیپینڈنٹ لوگ ہی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ اہم نقطہ ہے. جی. تو ہیبٹس 1، 2 اور 3 جو ہیں وہ پرائیویٹ وکٹری ہیں جو ہمیں ڈیپینڈنس سے انڈیپینڈنس تک لے جاتی ہیں. یہ خود پر قابو پانے، سیلف ماسٹری کی عادات ہیں. اور ہیبٹس 4، 5 اور 6 وہ پبلک وکٹری ہیں جو انڈیپینڈنس سے انٹرڈیپینڈنس تک لے جاتی ہیں. ٹیم ورک، تعاون، کمیونیکیشن، ان کی بنیاد پرائیویٹ وکٹری پر ہوتی ہے. اور ہیبٹ 7 وہ ان سب کی رینیول ہے، تجدید، جو اس پورے عمل کو جاری رکھتی ہے. اور یہ سب عادات ہے ایفیکٹونیس کے لیے، تاثیر کے لیے. لیکن ایفیکٹونیس ہے کیا؟ اس کے لیے مصنف PPC بیلنس کا تصور استعمال کرتے ہیں، جو ایسوپ کی وہ مشہور کہانی سے واضح ہوتا ہے، سونے کا انڈا دینے والی مرغی. ہاں، وہ کسان جسے روز ایک سونے کا انڈا ملتا تھا، وہ امیر ہو گیا، لیکن لالچ میں آ گیا. جی. اس نے سوچا سارے انڈے ایک ساتھ ہی نکال لوں، تو اس نے مرغی کو ہی کاٹ دیا. اور اندر کچھ نہیں ملا. کچھ نہیں. اب نہ انڈے رہے نہ مرغی. اس نے P یعنی پروڈکشن سونے کے انڈے کے لیے PC یعنی پروڈکشن کیپیبلٹی مرغی کو ہی تباہ کر دیا. تو یہ کہانی ایفیکٹونیس کی بنیادی تعریف ہے. بالکل. ایفیکٹونیس 2 چیزوں کا توازن ہے. P یعنی پروڈکشن جو مطلوبہ نتائج آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور PC یعنی پروڈکشن کیپیبلٹی وہ اثاثہ، وہ ایسٹ جو وہ نتائج پیدا کرتا ہے. یعنی صرف P پر فوکس کرنا یا صرف PC پر فوکس کرنا دونوں ٹھیک نہیں؟ نہیں. اگر آپ صرف P پر فوکس کریں گے اور PC کو نظر انداز کریں گے تو جلد ہی P ملنا بند ہو جائے گا. اور اگر آپ صرف PC کا خیال رکھیں گے اور P حاصل نہیں کریں گے تو آپ PC کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے. حقیقی تاثیر وہ P اور PC کے توازن میں ہے. اور یہ توازن ہر قسم کے اثاثوں ایسٹس پر لاگو ہوتا ہے؟ جی، 3 طرح کے اثاثے بتائے ہیں. فزیکل ایسٹس جیسے مشین، گاڑی، ہمارا اپنا جسم. فائنینشیل ایسٹس جیسے اصل سرمایہ، ہماری کمانے کی صلاحیت. اور سب سے اہم ہیومن ایسٹس یعنی انسانی تعلقات، ملازمین، گاہک. مثال کے طور پر اگر آپ مشین فزیکل ایسٹ کو مینٹین نہیں کرتے، PC نظر انداز کرتے ہیں اور بس چلاتے رہتے ہیں، صرف P، تو وہ جلد خراب ہو جائے گی. بالکل. یا اگر آپ اپنا اصل سرمایہ فائنینشیل ایسٹ PC خرچ کرتے رہتے ہیں، صرف P، تو آپ کی کمانے کی صلاحیت کم ہوتی جائے گی. اور انسانی تعلقات میں اگر آپ کسی رشتے ہیومن ایسٹ میں صرف اپنا فائدہ
پی دیکھتے ہیں اور دوسرے شخص کے جذبات، اس کے اعتماد، پی سی کا خیال نہیں رکھتے تو وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات اداروں، آرگنائزیشنز پر بھی لاگو ہوتی ہوگی؟ یقیناً، وہ مینیجر جو ترقی پانے کے لیے مشین کی دیکھ بھال پی سی کو نظر انداز کرتا ہے، وہ مختصر مدت میں تو کامیاب لگتا ہے لیکن ادارے کا اثاثہ تباہ کر دیتا ہے۔ یا وہ ریسٹورنٹ مالک جو منافع بڑھانے کے لیے کھانے کی کوالٹی گرا دیتا ہے؟ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، ان کی بہتری، ان کے اعتماد میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ آپ کسی کا ہاتھ خرید سکتے ہیں، اس کا دل اور دماغ نہیں۔ بالکل، وفاداری، جوش، تخلیقی صلاحیت، یہ سب پی سی ہیں۔ یہ تبھی ملتی ہیں جب آپ لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ وہی ہینڈ گرینیڈ پھینکو منی مینجمنٹ۔ وہ صرف پی پر فوکس کرتی ہے اور پی سی کو برباد کر دیتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو پی پی سی بیلنس ہی ایفیکٹونیس کا اصل نچوڑ ہے۔ یہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کو توازن میں رکھتا ہے۔ یہ نتائج حاصل کرنے اور نتائج حاصل کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کا نام ہے۔ جی، اور یہی پی پی سی بیلنس اور وہ انسائیڈ آؤٹ اپروچ ان 7 ہیبٹس کی بنیاد ہے، جن پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں تفصیل سے بات شروع کریں گے۔ بالکل۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنیادی اصول، کردار اور یہ پی پی سی بیلنس کا تصور سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم تیار ہیں کہ ان 7 عادات کو ایک ایک کر کے دیکھیں کہ وہ کیسے ہمیں حقیقی معنوں میں مؤثر بناتی ہیں۔ جی، پہلے ذاتی زندگی میں پرائیویٹ وکٹری اور پھر دوسروں کے ساتھ تعلقات میں پبلک وکٹری۔ تو پچھلی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم کتاب کے دوسرے حصے ذاتی کامیابی یعنی پرائیویٹ وکٹری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بنیاد ہے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ مؤثر تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس حصے کی پہلی عادت یعنی ہیبٹ 1 بی پرو ایکٹیو یا پہلکار بننا، یہ پرسنل ویژن یعنی ذاتی بصیرت کے اصول پر مبنی ہے۔ بالکل، اور دیکھیں اس عادت کی بنیاد ایک بہت گہری انسانی صلاحیت پر ہے، خود شناسی یا جسے سیلف اویئرنس کہتے ہیں۔ اچھا؟ یہ وہ قابلیت ہے کہ ہم اپنے خیالات، اپنے احساسات اور رویوں سے آپ سمجھیں ایک قدم پیچھے ہٹ کر انہیں پرکھ سکیں۔ ہم صرف اپنے جذبات یا حالات کا نتیجہ نہیں ہیں۔ یہ بات تو خیر جانوروں اور انسانوں میں بنیادی فرق بھی واضح کرتی ہے، لیکن کتاب میں ایک سماجی آئینے یعنی سوشل مرر کا ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ وہ تصور ہے جو ہمارے بارے میں دوسروں کی رائے، ان کے تاثرات، معاشرے کے جو پیراڈائمز ہیں، ان سب سے مل کے بنتا ہے۔ اور اکثر یہ آئینہ ٹھیک تصویر نہیں دکھاتا؟ بالکل، اکثر یہ دوسروں کے اپنے خدشات یا کمزوریوں کا عکس ہوتا ہے۔ یہیں پر وہ 3 سماجی نقشے یا ڈٹرمنزم کے نظریات آتے ہیں نا؟ ہاں، وہ جینیٹک ڈٹرمنزم۔ جی، کہ سب کچھ جینز میں ہے، دادا دادی سے ملا ہے۔ پھر سائیکک ڈٹرمنزم یعنی بچپن کے تجربات، والدین نے جو کیا۔ بالکل، اور تیسرا انوائرمنٹل ڈٹرمنزم کہ آپ کے حالات کے ذمہ دار آپ کے آس پاس کے لوگ یا ماحول ہیں، باس، بیوی، معیشت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تینوں نظریات ایک طرح سے سٹیمولس رسپانس تھیوری پر مبنی ہیں، جیسے پیولوف کے کتوں والا تجربہ کہ بس ایک سٹیمولس ملا اور ہم نے رد عمل دے دیا۔ ہاں، ایک طرح سے یہی بات ہے کہ ہم بس کنڈیشنڈ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسان کی پوری حقیقت ہے؟ میرا خیال ہے وکٹر فرانکل کی کہانی یہاں بہت زبردست مثال ہے۔ ہاں، وکٹر فرینکل، وہ یہودی ماہر نفسیات جو نازی کیمپوں میں قید تھے۔ جی وہی، انہوں نے ناقابل بیان اذیتیں سہیں، ان کا پورا خاندان سوائے ایک بہن کے مار دیا گیا۔ ادیوں میں سے آخری یعنی دی لاسٹ آف دی ہیومن فریڈمز کا ادراک ہوا۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ وہ آزادی جو نازی بھی ان سے نہیں چھین سکتے تھے۔ فرینکل نے محسوس کیا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا یعنی سٹیمولس اور اس پر وہ کیا رد عمل یعنی رسپانس دیں گے، اس کے بیچ میں ایک وقفہ ہے، ایک سپیس ہے۔ اچھا؟ اور اس وقفے میں ان کی انتخاب کرنے کی آزادی تھی، the freedom to choose۔ یعنی حالات جتنے بھی سنگین ہوں، ہمارا رد عمل کیا ہوگا، یہ انتخاب پھر بھی ہمارا؟ جی بالکل، ہمارا اپنا ہے۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ فرینکل نے اپنی یادداشت، اپنا تخیل استعمال کیا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو رہائی کے بعد لیکچر دیتے ہوئے تصور کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اس اندرونی آزادی کو اتنا بڑھایا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ اپنے نازی قید کرنے والوں سے زیادہ آزاد محسوس کرتے تھے۔ کمال ہے۔ فرینکل کا یہ تجربہ انسان کی وہ 4 منفرد صلاحیتیں واضح کرتا ہے جو ہمیں جانوروں سے الگ کرتی ہیں۔ سیلف اویئرنس، امیجنیشن،
کانشینس یعنی ضمیر اور انڈیپینڈنٹ ول یعنی آزاد مرضی. اور یہیں سے پرو ایکٹیویٹی کی عادت جنم لیتی ہے. بالکل. پرو ایکٹیو ہونے کا مطلب صرف پہل کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا، یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے ذمہ دار ہیں. ہمارا رویہ ہمارے فیصلوں کا نتیجہ ہے، نہ کہ حالات کا. صحیح. ہائیلی پرو ایکٹیو لوگ ذمہ داری یعنی رسپانسبلٹی کو پہچانتے ہیں. وہ حالات یا کنڈیشننگ کو الزام نہیں دیتے. ان کا رویہ، ان کی اقدار، ان کی ویلیوز پر مبنی ایک شعوری انتخاب ہوتا ہے. اور اس کے بالکل برعکس ری ایکٹیو لوگ ہیں. جی، جو حالات، ماحول، دوسروں کے رویوں سے متاثر ہوتے ہیں. موسم اچھا تو موڈ اچھا، لوگ اچھا سلوک کریں تو وہ ٹھیک، ورنہ فوراً دفاعی یا ناراض ہو گئے. جیسے ان کی جذباتی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہو. ایلینور روزویلٹ کا وہ قول یاد آتا ہے، کوئی آپ کی رضامندی کے بغیر آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. بالکل. اور لنگی نے بھی کہا تھا، وہ ہماری عزت نفس نہیں چھین سکتے اگر ہم خود نہ دیں. دیکھیں، جب تک کوئی شخص ایمانداری سے یہ نہ کہہ سکے کہ میں آج جو کچھ ہوں اپنے کل کے فیصلوں کی وجہ سے ہوں، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ اور منتخب کرتا ہوں. زبان سے بھی فرق پتہ چلتا ہے نا. ری ایکٹیو زبان ذمہ داری سے بھاگتی ہے. میں تو ایسا ہی ہوں، وہ مجھے غصہ دلاتا ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں، مجھے یہ کرنا ہے. جبکہ پرو ایکٹیو زبان انتخاب اور ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے. میں مختلف رویہ اختیار کر سکتا ہوں، میں اپنے رد عمل کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں اپنی ترجیحات طے کر سکتا ہوں، میں یہ کرنے کا انتخاب کرتا ہوں. کتاب میں سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس کا تصور بھی بڑا اہم ہے. بہت اہم ہے. دیکھیں، سرکل آف کنسرن میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم فکر مند ہیں. صحت، بچے، کام کے مسائل، قومی قرضہ، ایٹمی جنگ، بہت کچھ. ہاں، لسٹ تو لمبی ہے. جی. لیکن سرکل آف انفلوئنس میں صرف وہ چیزیں ہیں جن پر ہم حقیقتاً کچھ کر سکتے ہیں، جن پر ہمارا اثر ہے. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق توانائی کے استعمال کا ہے. پرو ایکٹیو لوگ اپنی توانائی سرکل آف انفلوئنس پر لگاتے ہیں. وہ ان چیزوں پر کام کرتے ہیں جنہیں وہ بدل سکتے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ ان کا دائرۂ اثر، ان کا سرکل آف انفلوئنس بڑھتا ہے. اور ری ایکٹیو لوگ؟ وہ اپنا وقت اور توانائی سرکل آف کنسرن کی چیزوں پر شکوہ شکایت میں ضائع کرتے ہیں. دوسروں کی خامیاں، حالات کا رونا، حکومت پر تنقید، جس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کا اپنا سرکل آف انفلوئنس مزید سکڑ جاتا ہے. وہ اور بے بس محسوس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے مسئلہ ہمارے براہ راست کنٹرول میں ہو، جیسے ہماری اپنی عادات، جی، ہیبٹ 1، 2، 3 ان کا حل ہے، یا بالواسطہ کنٹرول میں، جیسے دوسروں کا رویہ، ان کے لیے ہیبٹس 4، 5، 6 ہیں، یعنی میتھڈز آف انفلوئنس بدلنا. یا پھر ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہو، جیسے ماضی یا حالات. جی، جنہیں قبول کرنا سیکھنا ہے. تینوں صورتوں میں پہلا قدم ہمیشہ ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں ہی ہوتا ہے، یعنی اپنے رد عمل کا انتخاب کرنا یا اپنے اثر انداز ہونے کا طریقہ بدلنا. بالکل درست. پہلا قدم ہمیشہ اندر سے اٹھانا ہے. مسئلہ باہر نہیں ہے، مسئلہ ہمارے دیکھنے کے انداز میں، ہمارے رد عمل میں ہے. پرو ایکٹیو اپروچ اندر سے باہر تبدیلی لانے پر یقین رکھتی ہے. بی ڈفرنٹ، اور پھر آپ باہر کی چیزوں پر مثبت اثر ڈال سکیں گے. تو ہیوز پر توجہ دینے کی بجائے اگر میرے پاس بہتر باس ہوتا، اگر میرے پاس زیادہ وقت ہوتا. 20 پر توجہ دینی ہے. میں زیادہ پیشنٹ ہو سکتا ہوں، میں زیادہ سمجھدار بن سکتا ہوں، میں زیادہ محبت کرنے والا بن سکتا ہوں. یہ کردار پر توجہ ہے. اور ماضی کے غلطیوں کا کیا؟ وہ تو سرکل آف کنسرن میں ہے، بدلی نہیں جا سکتی. ہاں، لیکن ان پر ہمارا رد عمل تو ہمارے کنٹرول میں ہے. پرو ایکٹیو طریقہ یہ ہے کہ غلطی کو فوراً تسلیم کریں، اسے درست کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے اہم، اس سے سیکھیں. یہ ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا طریقہ ہے. غلطی تسلیم نہ کرنا، اسے چھپانا یا اس کا الزام دوسروں پر ڈالنا، یہ ایک اور شاید بڑی غلطی ہے. صحیح. اور آخر میں ہمارے سرکل آف انفلوئنس کے بالکل مرکز میں ہماری پرو ایکٹیویٹی کا جوہر کیا ہے؟ وہ ہے وعدے کرنے اور انہیں نبھانے کی صلاحیت. چھوٹے چھوٹے وعدے، خود سے کیے گئے یا دوسروں سے. جب ہم انہیں نبھاتے ہیں تو ہماری اندرونی سالمیت، ہماری انٹیگریٹی مضبوط ہوتی ہے، اور یہی مضبوطی ہمیں اپنی زندگی کی زیادہ ذمہ داری قبول کرنے کی ہمت دیتی ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہیبٹ 1 کہتی ہے، آپ ڈرائیور ہیں، مسافر نہیں.
آپ محض حالات کی پیداوار نہیں بلکہ اپنے انتخاب خود کرنے والے ہیں۔ سٹیمولس اور رسپانس کے درمیان وہ جو وقفہ ہے وہی آپ کی طاقت اور آزادی ہے۔ پرو ایکٹیو لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور اپنی توانائی ان چیزوں پر صرف کرتے ہیں جنہیں وہ بہتر بنا سکتے ہیں، یعنی اپنے سرکل آف انفلوئنس پر۔ بالکل، اور جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے خالق ہیں، دا کریٹر، ہیبٹ 1، تو اگلا منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم تخلیق کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ اچھا، یہیں سے دوسری عادت آتی ہے، ہیبٹ 2، begin with the end in mind، یعنی انجام کو ذہن میں رکھ کے آغاز کریں۔ اس کا بنیادی اصول ہے پرسنل لیڈرشپ، یعنی ذاتی قیادت۔ اس عادت کو سمجھانے کے لیے کتاب ایک بڑی دلچسپ بلکہ یوں کہیں کہ سنجیدہ ذہنی مشق سے شروع ہوتی ہے۔ جی، وہ جنازے والی مشق۔ ہاں، تصور کریں کہ آپ 3 سال بعد اپنے جنازے میں شریک ہیں۔ وہاں 4 لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوئی خاندان سے، کوئی دوست، کوئی کام کی جگہ سے اور کوئی سماجی حلقے سے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ وہ آپ کے کردار، آپ کی کامیابیوں اور آپ کی پوری زندگی کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ مشق دیکھیں فوراً ہمیں ہماری گہری ترین اقدار، ہماری کور ویلیوز سے جوڑ دیتی ہے۔ انجام کو ذہن میں رکھ کر آغاز کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اختتام کی تصویر کو اپنا ریفرنس پوائنٹ بنا لیں۔ اچھا، پھر ہر دن کے اعمال کو، ہر فیصلے کو اس معیار پر پرکھنا کہ کیا یہ اس تصویر سے مطابقت رکھتے ہیں جو آپ اپنی پوری زندگی کے لیے چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنی منزل، ڈیسٹینیشن کو بالکل واضح طور پر سمجھنا، تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کے قدم ہمیشہ صحیح سمت میں ہوں۔ کتاب کہتی ہے کہ اکثر لوگ کامیابی کی سیڑھی چڑھنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ سیڑھی غلط دیوار سے لگی ہوئی ہے۔ بالکل، بہت مصروف ہونا ممکن ہے بغیر بہت مؤثر ہوئے۔ بہت سی کامیابیاں بعد میں کھوکھلی لگتی ہیں اگر وہ ان چیزوں کی قیمت پر حاصل کی جائیں جو زیادہ قیمتی تھیں۔ تو یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ سیڑھی صحیح دیوار سے لگی ہے؟ یہیں پر کتاب کا ایک اور بنیادی اصول سامنے آتا ہے۔ تمام چیزیں 2 بار تخلیق ہوتی ہیں۔ All things are created twice۔ 2 بار کیسے؟ پہلی تخلیق ذہنی ہوتی ہے، a mental or first creation، اور دوسری جسمانی، a physical اور second creation۔ مثال دیں۔ جیسے گھر بنانے سے پہلے آپ اسے تفصیل سے ذہن میں بناتے ہیں، پھر شاید نقشہ بنتا ہے، یہ پہلی تخلیق ہے۔ اس کے بعد اینٹوں اور مارٹر سے اصل تعمیر ہوتی ہے، یہ دوسری تخلیق ہے۔ اگر پہلی تخلیق یعنی ذہنی نقشہ واضح اور سوچا سمجھا نہ ہو تو دوسری تخلیق میں بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے، وقت اور پیسہ ضائع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی اصول کاروبار پر یا بچوں کی تربیت پر بھی لاگو ہوتا ہوگا؟ ہر چیز پر۔ والدین بننے سے پہلے سوچنا کہ ہم کس قسم کے والدین بننا چاہتے ہیں، ہماری اقدار کیا ہوں گی، یہ پہلی تخلیق ہے۔ روزمرہ کی تربیت دوسری تخلیق ہے۔ لیکن اگر ہم خود شعوری طور پر اپنی پہلی تخلیق نہیں کرتے، مطلب خود نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا بننا ہے یا کیا کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسرے لوگ، حالات، ہماری پرانی عادتیں یا معاشرے کا دباؤ ہماری زندگی کی پہلی تخلیق بائی ڈیفالٹ کر دیتے ہیں۔ ہم ان سکرپٹس پر رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں خاندان، دوستوں یا میڈیا سے ملی ہوتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے۔ اچھا، ہیبٹ 1 کہتی ہے یو آر دا کریٹر، آپ خالق ہیں۔ ہیبٹ 2 کہتی ہے کہ یہ پہلی تخلیق ہے، یہ لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ اور مینجمنٹ، ان میں کیا فرق بتایا گیا ہے؟ لیڈرشپ پہلی تخلیق ہے، مینجمنٹ دوسری تخلیق ہے۔ ڈرکر کا مشہور قول ہے مینجمنٹ از ڈوئنگ تھنگز رائٹ، لیڈرشپ از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز۔ مینجمنٹ کامیابی کی سیڑھی پر تیزی سے چڑھنے میں مدد دیتی ہے، لیڈرشپ یہ طے کرتی ہے کہ سیڑھی صحیح دیوار سے لگی ہے یا نہیں۔ وہ جنگل کاٹنے والی مثال؟ جی بالکل، پروڈیوسرز کلہاڑیوں سے جھاڑیاں کاٹ رہے ہیں، کام کرنے والے مینیجرز ان کے پیچھے کلہاڑیاں تیز کر رہے ہیں، پالیسیاں بنا رہے ہیں، ایفیشنسی بڑھا رہے ہیں، چیزوں کو صحیح طریقے سے کرنے والے۔ لیڈر سب سے اونچے درخت پر چڑھ کر صورتحال کا جائزہ لیتا ہے اور چلاتا ہے غلط جنگل۔ آج کی تیزی سے بدلتی دنیا میں تو لیڈرشپ پہلے اور زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ یقیناً مؤثر لیڈرشپ کے بغیر بہترین مینجمنٹ بھی ناکام ہے۔ جیسے
टाइटैनिक पर डेक चेयर सीधी करना। तो हम अपनी स्क्रिप्ट खुद कैसे लिख सकते हैं, या फिर पुरानी गैर मौसर स्क्रिप्ट्स को कैसे बदल सकते हैं? इसे रीस्क्रिप्टिंग कहा गया है ना? जी, रीस्क्रिप्टिंग। ये हम अपनी उन्हीं मुनफरिद इंसानी सलाहियतों, सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन और कॉन्शियंस के जरिए कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी की पहली तख्लीक खुद कर सकते हैं। इसका सबसे मौसर तरीका क्या बताया गया है? इसका सबसे मौसर तरीका एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट यानी ज़ाती मकसद का बयान या फ़लसफ़ा या अकीदा तैयार करना है। तो ये एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, ये क्या होता है? ये एक तरह से आपका ज़ाती आइन होता है। ये इस पर तवज्जो मरकूज करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, यानी आपका किरदार, आप क्या करना चाहते हैं, यानी आपकी खिदमत और कामयाबियां, और वो कौन सी अक़दार या उसूल हैं जिन पर ये सब मबनी होगा। तो ये हर शख्स के लिए मुनफरिद होगा? बिल्कुल मुनफरिद। ये आपको ज़िंदगी के बड़े फैसले करने और रोज़मर्रा के हालात और जज्बात के उतार चढ़ाव के दरमियान सही रास्ता मुंतखब करने का मेयार फराहम करता है। ये तब्दीली के इस दौर में आपके अंदर एक चेंजलेस कोर, एक मुस्तहकम मरकज़ पैदा करता है। ये मरकज़ या सेंटर क्या है? किताब कहती है कि हमारे मरकज़ से हमारी 4 बुनियादी चीज़ें निकलती हैं। जी, सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, शनाख्त, खुद एतमादी, गाइडेंस, ज़िंदगी में सिमत, फैसले करने का उसूल, विज़डम, ज़िंदगी पर नुक्ता नज़र, तवाज़न, समझबूझ, और पावर, अमल करने की सलाहियत, तवानाई, इंतखाब करने की ताकत। ये चारों मिलकर एक मुतवाज़न शख्सियत बनाते हैं। लेकिन अक्सर लोग अपना मरकज़ गलत चीज़ों को बना लेते हैं। किताब में कई मुतबादिल मराकज़ का जिक्र है। जी, बहुत से, जैसे स्पाउस सेंटर्डनेस, शरीक हयात पर मुकम्मल जज्बाती इन्हिसार, फैमिली सेंटर्डनेस, मनी सेंटर्डनेस, पैसा मरकजियत, वर्क सेंटर्डनेस, काम ही सब कुछ, पोजेशन सेंटर्डनेस, मलकियत, चीज़ें, प्लेजर सेंटर्डनेस, सिर्फ लज्जत की तलाश, फ्रेंड एनिमी सेंटर्डनेस, लोग क्या कहेंगे, चर्च सेंटर्डनेस, सिर्फ ज़ाहिरी रसूमात, या सेल्फ सेंटर्डनेस, सिर्फ अपनी ज़ात। और ये सब मराकज़ गैर मुस्तकिम हैं। बिल्कुल। इनमें से कोई भी मरकज़ ज़िंदगी के तमाम नशीब फराज में आपको मुस्तकिल सिक्योरिटी, गाइडेंस, विज़डम और पावर नहीं दे सकता। ये आपको आलात और दूसरों पर मुनहसर बना देते हैं। तो फिर सही मरकज़ क्या है? सही मरकज़ है प्रिंसिपल सेंटर, यानी उसूल मरकज़ियत। अपनी ज़िंदगी को सही, लाजवाल उसूलों, प्रिंसिपल्स पर उस्तवार करना, जैसे फेयरनेस, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमन डिग्निटी, सर्विस, एक्सीलेंस वगैरह। उसूल ये कैसे मरकज़ बन सकते हैं? देखें, उसूल आफाकी होते हैं, वो बदलते नहीं, उन पर भरोसा किया जा सकता है। वो हमें हकीकी तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी देते हैं, जो हालात या लोगों पर मुनहसर नहीं। सही उसूलों पर मबनी नक्शे हमें दुरुस्त रहनुमाई, गाइडेंस और हिकमत, विज़डम फराहम करते हैं, और उसूलों पर मबनी ज़िंदगी हमें अंदरूनी ताकत देती है, एक प्रोएक्टिव फ़र्द की ताकत जो बैरूनी अवामिल से महदूद नहीं। तो ये पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना जो कि उसूलों पर मबनी हो, ये एक अहम कदम है, लेकिन ये आसान नहीं लगता। नहीं, आसान नहीं है। ये गशरा अमल है। इसमें इंट्रोस्पेक्शन, एनालिसिस, थॉटफुल एक्सप्रेशन और बार बार रीराइट्स शामिल हैं। ये रातों रात नहीं बनता। फ्रैंकल ने कहा था ना कि हम जिंदगी में अपने मिशन को इजाद नहीं करते, बल्कि दरियाफ्त करते हैं। ये अमल खुद उतना ही अहम है जितना नतीजा। बिल्कुल। ये आपको मजबूर करता है कि आप अपनी तरजीहात पर गहराई से सोचें और अपने रवैये को अपने अकायद के मुताबिक ढाल लें। किताब में दिमाग के दोनों हिस्सों, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के इस्तेमाल का जिक्र है। मिशन स्टेटमेंट बनाने में राइट ब्रेन का क्या किरदार है? राइट ब्रेन हमारा इंट्यूटिव, क्रिएटिव, विजुअल हिस्सा है। मिशन स्टेटमेंट के विजन को महसूस करने, उसे विजुअलाइज करने में इसका बड़ा किरदार है, जबकि लेफ्ट ब्रेन उसे अल्फाज देने, मंतगी तरतीब देने में मदद करता है। राइट ब्रेन को इस्तेमाल करने के तरीके भी बताए गए हैं। जी, 2 तरीके। एक तो एक्सपैंड पर्सपेक्टिव, जैसे वही जनाजे वाली मश्क, या अपनी 50वीं सालगिरह का तसव्वुर करना, या ये सोचना कि अगर जिंदगी का सिर्फ एक सेमेस्टर बाकी हो तो क्या करेंगे। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन। एफर्मेशन यानी मुस्बत जुमले दोहराना। जी, लेकिन मौसर एफर्मेशन वो है जो पर्सनल हो, पॉजिटिव हो, प्रेजेंट टेंस में हो, विजुअल हो और इमोशनल हो।
پھر اسے روزانہ ویژولائز کرنا یعنی ذہنی طور پر اس حقیقت کو جینا، یہ آپ کے لاشعور کو پروگرام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ سب کیریکٹر ایتھک اور اصولوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور اسے مزید عملی کیسے بنایا جائے؟ صرف ایک بیان لکھ لینا کافی ہے؟ نہیں، اسے مزید عملی بنانے کے لیے اپنے مختلف کرداروں رولز کی نشاندہی کرنا مفید ہے، جیسے فرد، شوہر، بیوی، والد والدہ، مینیجر، دوست، کمیونٹی ممبر وغیرہ۔ اچھا، رولز۔ اور پھر ہر کردار میں طویل مدتی مقاصد گولز مقرر کرنا جو آپ کے مشن سٹیٹمنٹ سے ہم آہنگ ہوں۔ اس سے زندگی کے مختلف شعبوں میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ آپ صرف کام پر ہی ساری توجہ نہیں لگاتے یا صرف خاندان پر۔ یہی اصول خاندانوں اور تنظیموں پر بھی لاگو ہوتے ہیں، فیملی مشن سٹیٹمنٹس اور آرگنائزیشنل مشن سٹیٹمنٹس۔ بالکل، جب خاندان مل کر اپنی اقدار اور ویژن طے کرتا ہے تو وہ زیادہ متحد اور مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح تنظیموں میں جب مشن سٹیٹمنٹ اوپر سے تھوپا نہیں جاتا بلکہ سب کی شمولیت انوالومنٹ سے بنتا ہے تو حقیقی وابستگی کمٹمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ وہ مشہور جملہ ہے نا، نو انوالومنٹ نو کمٹمنٹ۔ تو ہیبٹ 2 کا لب و لباب یہ ہوا کہ ہر چیز 2 بار بنتی ہے، پہلے ذہن میں پھر حقیقت میں۔ ہمیں اپنی زندگی کی اس پہلی یعنی ذہنی تخلیق کی ذمہ داری لینی چاہیے، اپنی گہری اقدار اور اصولوں کی بنیاد پر اپنا پرسنل مشن سٹیٹمنٹ بنانا چاہیے جو ہماری زندگی کی سمت متعین کرے اور ہمارے روزمرہ کے فیصلوں کا معیار بنے۔ یہ ہے پرسنل لیڈرشپ۔ بالکل درست۔ اب جب ہم نے ہیبٹ 1 سے یہ سمجھ لیا کہ ہم ذمہ دار ہیں اور انتخاب ہمارا ہے، اور ہیبٹ 2 سے اپنی سمت اور منزل اپنا مشن متعین کر لیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے روزمرہ کی زندگی کو کیسے منظم کیا جائے، اہم کاموں کو پہلے کیسے کیا جائے؟ جی یہیں پر تیسری عادت آتی ہے، ہیبٹ 3، پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، یعنی اہم کام پہلے کریں۔ اس کا بنیادی اصول ہے پرسنل مینجمنٹ، یعنی ذاتی انتظام۔ یہ عادت تو پھر ہیبٹ 1 اور 2 کا عملی نفاذ ہے، ان کا فزیکل کریشن۔ بالکل، یہ ہماری انڈیپینڈنٹ ول یعنی آزاد مرضی کا استعمال ہے تاکہ ہم اصولوں کے مطابق اپنی طے کردہ ترجیحات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ لیڈرشپ ہیبٹ 2 طے کرتی ہے کہ فرسٹ تھنگز یعنی اہم ترین کام کیا ہیں، جبکہ مینجمنٹ ہیبٹ 3 ان فرسٹ تھنگز کو روزانہ لمحہ بلمحہ پہلے رکھتی ہے۔ مینجمنٹ نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے۔ کتاب میں ایک جگہ ذکر ہے کہ کامیاب لوگ وہ کام کرنے کی عادت ڈالتے ہیں جو ناکام لوگ کرنا پسند نہیں کرتے۔ جی، ایم گرے کا مضمون ہے۔ بات یہ نہیں کہ کامیاب لوگوں کو وہ مشکل یا ناپسندیدہ کام اچھے لگتے ہیں، نہیں، لیکن ان کی ناپسندیدگی ان کے مقصد کی مضبوطی کے تابع ہوتی ہے۔ ان کے اندر ایک بڑا یس ہوتا ہے، ان کا مشن، ان کی اقدار جو انہیں ان کاموں پر مجبور کرتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کی جو 4 نسلیں بتائی گئی ہیں، ان میں چوتھی نسل کا کیا خاص نقطہ ہے؟ پہلی 3 نسلیں نوٹس، کیلنڈر اور روزانہ کی منصوبہ بندی تک پہنچیں۔ تیسری نسل جو آج کل عام ہے، پرائیورٹائزیشن، ویلیوز، گول سیٹنگ پر زور دیتی ہے۔ یہ بھی اچھی ہے، لیکن اس میں کمی ہے۔ کیا کمی؟ چوتھی نسل یہ تسلیم کرتی ہے کہ اصل چیلنج وقت کو مینج کرنا نہیں بلکہ خود کو مینج کرنا ہے۔ یہ ایفیشنسی سے زیادہ ایفیکٹونیس پر زور دیتی ہے۔ یہ تعلقات، ریلیشن شپس اور نتائج کو، ریزلٹس کو اہمیت دیتی ہے، صرف کاموں کی لسٹ کو نہیں۔ یہ PPC بیلنس کو مد نظر رکھتی ہے۔ اور اس چوتھی نسل کا بنیادی ٹول وہ ٹائم مینجمنٹ میٹرکس ہے؟ جی بالکل، یہ تمام سرگرمیوں کو 2 پیمانوں پر تقسیم کرتا ہے: ارجنٹ، فوری، جو توجہ مانگتی ہیں، اور امپورٹنٹ، اہم، جو ہمارے مشن اور اقدار سے متعلق ہیں، جو نتائج دیتی ہیں۔ تو اس سے 4 خانے یا کوادرنٹس بنتے ہیں۔ جی، کوادرنٹ آئی میں وہ کام ہے جو ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی، جیسے بحران، کرائسس، فوری مسائل، ڈیڈ لائن والے پروجیکٹس۔ بہت سے لوگ اپنا زیادہ تر وقت اسی میں گزارتے ہیں، آگ بجھاتے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ کوادرنٹ 2 میں وہ کام ہیں جو امپورٹنٹ ہے مگر ارجنٹ نہیں، جیسے تعلقات بنانا، نئی اپرچونٹیز تلاش کرنا، منصوبہ بندی کرنا، ورزش کرنا، PC ایکٹیویٹیز یعنی اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا، تفریح۔ یہ مؤثر لوگوں کا مرکز ہے۔ اچھا، یہ کوادرنٹ 2 اہم ہے؟ بہت اہم۔
پھر کوادرنٹ 3 ہے جو ارجنٹ ہے مگر امپورٹنٹ نہیں، جیسے کچھ فون کالز، کچھ میٹنگز، کچھ رپورٹس، دوسروں کی فوری مگر غیر اہم درخواستیں، ایسی سرگرمیاں جو مقبول ہیں مگر ضروری نہیں۔ یہ بڑا دھوکہ دینے والا کوادرنٹ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ Q1 میں کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ Q3 میں ہوتے ہیں۔ اور آخر میں کوادرنٹ 4، ناٹ ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ، یعنی ٹریویا، وقت کا ضیاع، کچھ فضول فون کالز، انٹرنیٹ پر بلا مقصد گھومنا وغیرہ، یہ فرار کی جگہ ہے۔ تو وہ جو کتاب نے شروع میں سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سا ایک کام ہے جو زندگی میں بڑا فرق لائے گا، اس کا جواب کوادرنٹ 2 میں ہی ہوگا۔ یقیناً وہ کام اہم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ فوری نہیں ہوتے اس لیے اکثر ٹلتے رہتے ہیں۔ ورزش کرنا، بچوں کے ساتھ معیاری وقت گزارنا، اپنے کیریئر کی منصوبہ بندی کرنا، کوئی نئی سکل سیکھنا، یہ سب Q2 میں آتے ہیں۔ تو مؤثر لوگ اپنا وقت کہاں گزارتے ہیں؟ وہ Q3 اور Q4 سے ہر ممکن حد تک بچتے ہیں۔ وہ Q1 کو مینج کرتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ Q2 میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں تاکہ Q1 کے مسائل کم سے کم پیدا ہوں۔ وہ پرابلم مائنڈڈ نہیں ہوتے بلکہ اپرچونٹی مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ وہ مسائل پیدا ہونے سے پہلے ان کی روک تھام پریونشن پر توجہ دیتے ہیں۔ لیکن کوادرنٹ 2 کے لیے وقت نکالنا آسان تو نہیں ہوگا۔ کوادرنٹ 1 اور 3 کا شور بہت ہوتا ہے۔ بالکل آسان نہیں، یہی اصل چیلنج ہے۔ کوادرنٹ 2 میں کام کرنے کے لیے آپ کو پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے۔ Q1 اور Q3 آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ارجنسی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اہم Q2 ترجیحات کو ہاں کہنے کے لیے آپ کو دوسری بظاہر ارجنٹ لگنے والی چیزوں کو شائستگی سے نہ کہنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اور نہ کہنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک بڑا یس جل رہا ہو، آپ کا واضح مشن، آپ کی گہری اقدار، ہیبٹ 2۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے لیے اصل میں کیا اہم ہے تو غیر اہم چیزوں کو رد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دی enemy آف دا بیسٹ از often the good۔ تو اصل مسئلہ شاید ڈسپلن کی کمی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات، ہیبٹ 2، ہمارے دل و دماغ میں گہرائی سے نہیں اتری۔ اگر وہ واضح ہوں تو ڈسپلن خود بخود آ جاتا ہے۔ کافی حد تک یہی بات ہے۔ اگر آپ کی ترجیحات دل کی گہرائی سے نہیں نکلیں تو سطحی ڈسپلن آپ کو زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکتا۔ تو کوادرنٹ 2 کو اپنی زندگی کا مرکز بنانے کے لیے کیا کوئی خاص ٹول یا طریقہ ہے؟ جی، کتاب ایک کوادرنٹ 2 ٹول کے 6 معیار بتاتی ہے۔ وہ کوہیرنٹ ہو، مشن، کردار، اہداف، منصوبوں میں ہم آہنگی، بیلنس پیدا کرے زندگی کے مختلف کرداروں میں، کوادرنٹ 2 پر فوکس رکھے، لوگوں کو اہمیت دے، پیپل ڈائمینشن، فلیکسیبل ہو اور پورٹیبل ہو۔ اور اس ٹول کو استعمال کرنے کا طریقہ؟ بہترین طریقہ ہے ہفتہ وار منصوبہ بندی، ویکلی آرگنائزنگ۔ روزانہ کی منصوبہ بندی کے بجائے ہفتے کی سطح پر سوچنا زیادہ توازن اور تناظر کانٹیکس فراہم کرتا ہے۔ ہفتہ وار منصوبہ بندی یہ کیسے کی جاتی ہے؟ اس کے 4 کلیدی مراحل ہیں۔ 1. آئیڈینٹیفائنگ رولز۔ پہلے آپ اپنے اہم کردار لکھتے ہیں، فرد، شریک حیات، والدین، مینیجر، ٹیم ممبر وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ 2. سلیکٹنگ گولز۔ پھر آپ اگلے ہفتے کے لیے ہر کردار میں 1 یا 2 اہم مقاصد گولز طے کرتے ہیں جو آپ کے مشن سٹیٹمنٹ سے نکلتے ہوں اور جن میں QI کے مقاصد ضرور شامل ہوں۔ اوکے۔ 3. اسکیجولنگ۔ پھر آپ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہفتے کے مخصوص دنوں اور اوقات میں وقت مختص کرتے ہیں۔ یہ آپ کی اپائنٹمنٹس بن جاتی ہیں یا پرائیورٹی آئٹمز۔ صحیح۔ 4. ڈیلی اڈیپٹنگ۔ آخر میں آپ روزانہ صبح چند منٹ اپنے اس ہفتہ وار شیڈیول کا جائزہ لیتے ہیں، دن کی ترجیحات کو ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں اور غیر متوقع واقعات سے نمٹتے ہیں۔ تو یہ روزانہ کی ٹو ڈو لسٹ سے زیادہ مؤثر ہے؟ جی، کیونکہ یہ آپ کو بڑی تصویر دکھاتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی اہم ترین چیزوں پر توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ ساتھ ہی لچک، فلیکسیبلٹی بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ آپ کو پرو ایکٹیو بناتا ہے، صرف ری ایکٹیو نہیں، اور یہ یاد دلاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایفیکٹونیس اہم ہے، چیزوں کے ساتھ ایفیشنسی۔ کبھی کبھی کسی انسان کی ضرورت آپ کے شیڈیول سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ اچھا، آخر میں ڈیلیگیشن یعنی کام دوسروں کو سونپنے کا ذکر ہے، یہ ہیبٹ 3 میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟
ڈیلیگیشن اگر مؤثر طریقے سے کی جائے تو شاید سب سے زیادہ لیوریج والی سرگرمی ہے۔ یہ پی پیداوار اور پی سی پیداواری صلاحیت دونوں کو بڑھانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ آپ کو Q2 کی مزید اہم سرگرمیوں کے لیے فارغ کرتی ہے۔ مؤثر طریقے سے ڈیلیگیٹ کرنا ہی ایک مینیجر اور ایک انڈیپینڈنٹ پروڈیوسر میں بنیادی فرق ہے۔ ڈیلیگیشن کی بھی اقسام ہیں؟ جی، 2 بنیادی اقسام ہیں۔ ایک ہے گو فار ڈیلیگیشن۔ گو فار ڈیلیگیشن؟ ہاں، یعنی جاؤ یہ کرو، جاؤ وہ لاؤ، جب ہو جائے تو مجھے بتاؤ۔ یہ طریقوں پر مرکوز ہوتی ہے۔ اس میں نگرانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ہر قدم پر ہدایات دے رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم؟ دوسری اور کہیں زیادہ مؤثر قسم ہے اسٹیوارڈشپ ڈیلیگیشن۔ یہ نتائج پر مرکوز ہوتی ہے، طریقوں پر نہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس میں آپ فرد کو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ مطلوبہ نتائج کیا ہیں، کن حدود یا رہنما اصولوں میں کام کرنا ہے، خاص طور پر کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سے وسائل دستیاب ہیں، احتساب یا جواب دہی کا معیار اور وقت کیا ہوگا، اور اچھے یا برے نتائج کے عواقب کیا ہوں گے۔ تو اس میں آپ طریقہ نہیں بتاتے؟ نہیں، آپ فرد کو انتخاب کا اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان نتائج تک کیسے پہنچتا ہے۔ آپ انہیں ذمہ دار بناتے ہیں۔ اس میں شروع میں یعنی پہلی بار ڈیلیگیٹ کرتے ہوئے سمجھانے اور تربیت دینے میں زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن طویل مدت میں یہ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ یہ فرد کی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتا ہے اور آپ کا وقت بھی بچاتا ہے۔ اس کے لیے اعتماد بہت ضروری ہوگا۔ بالکل، اسٹیوارڈشپ ڈیلیگیشن اعتماد، ٹرسٹ پر مبنی ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ ٹرسٹ انسانی حوصلہ افزائی کی بلند ترین شکل ہے۔ جب آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں اور انہیں ذمہ داری اور اختیار دیتے ہیں تو وہ اکثر توقعات سے بڑھ کر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ تو ہیبٹ 3 ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی آزاد مرضی انڈیپینڈنٹ ول کو استعمال کرتے ہوئے ہیبٹ 2 میں طے کردہ اپنی ترجیحات پرائیورٹیز، خاص طور پر کوادرنٹ 2 کی اہم مگر غیر اہم سرگرمیوں کو کیسے منظم اور نافذ کریں۔ یہ ہفتہ وار منصوبہ بندی اور مؤثر اسٹیوارڈشپ ڈیلیگیشن کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ تینوں عادات بی پرو ایکٹیو، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ اور پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، یہ مل کر ذاتی کامیابی پرائیویٹ وکٹری کی تشکیل کرتی ہیں۔ پرائیویٹ وکٹری؟ جی، یہ وہ اندرونی کامیابی ہے جو ہمیں انحصاری ڈیپینڈنس سے خود انحصاری انڈیپینڈنس کی طرف لے جاتی ہے۔ ہیبٹ 1 ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس انتخاب ہے۔ ہیبٹ 2 ہمیں سمت دیتی ہے، ہماری قیادت کرتی ہے۔ ہیبٹ 3 ہمیں اس سمت پر چلنے کا، اپنی ترجیحات پر عمل کرنے کا انتظام سکھاتی ہے۔ تو یہ تینوں عادات وہ بنیاد ہیں جس پر اگلی عادات یعنی عوامی کامیابی، پبلک وکٹری کی تعمیر ہوگی؟ بالکل، یہ وہ اندرونی کردار سازی، وہ اندرونی جیت ہے جو بیرونی یا عوامی کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ ان عادات پر عبور حاصل کیے بغیر دوسروں کے ساتھ مؤثر اور پائیدار تعلقات بنانا یعنی انڈیپینڈنس تک پہنچنا ممکن نہیں۔ تو یہ سفر اندر سے باہر کی طرف ہے۔ پہلے خود کو سمجھنا، اپنی سمت متعین کرنا، اور پھر اپنی زندگی کو ان اصولوں اور ترجیحات کے مطابق منظم کرنا۔ یہیں سے حقیقی ایفیکٹونیس، حقیقی کامیابی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو پچھلی گفتگو میں ہم نے پرائیویٹ وکٹری کی بنیاد رکھی تھی، مطلب خود پر قابو پانا، اپنی اقدار طے کرنا اور ترجیحات کے مطابق جینا۔ جی ہاں۔ اب ہم پبلک وکٹری کے میدان میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر مؤثر انداز میں کام کرنا۔ بالکل۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مؤثر انڈیپینڈنس یعنی دوسروں پر صحت مند انحصار صرف سچی انڈیپینڈنس یعنی خود انحصاری کی بنیاد پر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ صحیح کہا، پہلے کردار کی مضبوطی، پھر تعلقات کی کامیابی۔ وہ الجبرا پہلے کیلکولس بعد میں والی بات ہے۔ ہاں بالکل، کردار کی پختگی اور خود انحصاری کے بغیر اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرنا وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی کر رہے ہوں۔ صحیح، وقتی طور پر مطلب وہ پرسنالٹی ایتھک کی تکنیکیں، ظاہری رویے، چالیں شاید کام کر جائیں کچھ دیر کے لیے۔ ہاں، کچھ دیر کے لیے، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے نا تو صرف کردار کی گہرائی ہی تعلقات کو قائم رکھتی ہے۔ سیلف ماسٹری مطلب خود پر ضبط، یہی اصل کنجی ہے۔ ایک کردار کی مضبوطی کے بغیر دوسروں کے ساتھ کامیابی ممکن نہیں۔ مجھے وہ اوریگن کوسٹ والے سیمینار کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اچھا؟
ایک صاحب تھے، وہ اپنی بیوی کی مسلسل پوچھ گچھ سے بہت پریشان تھے، کہاں گئے، کس سے ملے، کب آؤ گے، یہ سب۔ بعد میں انہوں نے خود ہی شرمندگی سے بتایا کہ ان کی ملاقات اپنی بیوی سے ایسے ہی سیمینار میں ہوئی تھی جب وہ خود پہلے سے شادی شدہ تھے۔ اوہ، تو یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ یو کانٹ ٹاک یور وے آؤٹ آف پرابلمز یو بیہیو یور سیلف انٹو۔ بالکل۔ یعنی جن مسائل میں آپ اپنے عمل کی وجہ سے پھنسے ہیں ان سے صرف باتوں سے نہیں نکل سکتے، وہ کوئک فکس کی تلاش بیکار ہے۔ تو پہلے پرائیویٹ وکٹری؟ جی بالکل، پہلے اندرونی استحکام، اصول پسندی، ترجیحات پر عمل، یہی انٹرڈیپینڈنس کی بنیاد ہے۔ پبلک وکٹری اس کے بعد آتی ہے۔ اور انٹرڈیپینڈنس ہے تو ایک شاندار دنیا، گہرے رشتے، بہتر پیداواریت، خدمت اور سیکھنے کے لامحدود موقع۔ جی ہاں۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف، مایوسی اور رکاوٹیں بھی یہی ملتی ہیں۔ بالکل، اور اسی تکلیف سے بچنے کے لیے لوگ اکثر وہ سطحی تکنیکوں کا سہارا لیتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ مسئلہ گہرا ہے۔ تو یہاں وہ PPC بیلنس والا اصول پھر سامنے آتا ہے۔ ہاں بالکل، یعنی بہترین نتائج، وہ سنہرے انڈے حاصل کرنے کے لیے تعلقات، یعنی وہ مرغی، اس کا خیال رکھنا، اس میں سرمایہ کاری کرنا لازمی ہے۔ تعلقات میں اس سرمایہ کاری کو سمجھنے کے لیے ایک زبردست استعارہ، ایک میٹافر دیا گیا ہے ایموشنل بینک اکاؤنٹ کا۔ جی، ایموشنل بینک اکاؤنٹ۔ جیسے مالیاتی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، جس میں ہم پیسے جمع کرتے ہیں، ڈپازٹ کرتے ہیں یا نکالتے ہیں، ودرال کرتے ہیں، ویسے ہی ہر رشتے میں ایک جذباتی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جہاں ہم اعتماد جمع یا خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ تو ڈپازٹس کیسے ہوتے ہیں اس اکاؤنٹ میں؟ ڈپازٹس ہوتے ہیں مہربانی سے، خوش اخلاقی سے، ایمانداری سے، وعدے پورے کرنے سے۔ اچھا۔ اس سے اعتماد بڑھتا ہے، غلطیوں کی گنجائش پیدا ہوتی ہے اور بات چیت، کمیونیکیشن آسان ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں اچھا بیلنس ہے۔ اور وڈراولز پھر کیسے ہوتے ہیں؟ وڈرالز ہوتے ہیں بدسلوکی سے، بے عزتی سے، بات کاٹنے سے، نظر انداز کرنے سے، اعتماد توڑنے سے، دھمکانے سے۔ مطلب منفی رویوں سے۔ جی، اس سے اکاؤنٹ خالی ہوتا جاتا ہے، تعلقات میں تناؤ بڑھتا ہے، لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ خراب رشتے، ٹوٹی ہوئی ٹیمیں، ناخوش خاندان۔ بہت سی تنظیمیں، خاندان، شادیاں اسی سے بھری پڑی ہیں۔ اور خاص طور پر قریبی تعلقات جیسے شادی، وہاں تو مسلسل ڈپازٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار کر دیا تو بس۔ نہیں، بالکل نہیں۔ پرانے ڈپازٹس وقت کے ساتھ وہ اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اگر آپ اعتماد کا ذخیرہ برقرار نہ رکھیں تو تعلقات خراب ہو کر بس رسمی سے رہ جاتے ہیں یا تناؤ بھرے، یہ وہ سرد جنگ والی کیفیت۔ یہ نوجوانوں کے ساتھ تعلقات میں خاص طور پر نظر آتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر والدین ہر وقت صرف تنقید یا حکم چلاتے رہیں، کمرہ صاف کرو، یہ کیا پہنا ہے، بال کٹواؤ، تو اکاؤنٹ اوور ڈرون ہو جاتا ہے۔ ہاں، بیلنس منفی میں چلا جاتا ہے۔ پھر جب کوئی اہم مشورہ دینے کا وقت آتا ہے، کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے، تو بچہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ بالکل۔ ایسی صورت میں ڈپازٹس کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ شاید ان کی دلچسپی کی کوئی بات کرنا، ان کی مدد کرنا، یا سب سے اہم، کیا؟ بغیر نصیحت یا تنقید کے صرف ان کی بات سننا، انہیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور یاد رکھیں یہ کوئک فکس نہیں ہے۔ تعلقات بنانے اور مرمت کرنے میں وقت لگتا ہے، صبر چاہیے۔ صبر چاہیے، مسلسل کوشش چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، پھولوں کو کھینچ کر بڑا نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو اس ایموشنل بینک اکاؤنٹ کو بھرنے کے لیے کچھ خاص ڈپازٹس کیا ہیں؟ کتاب میں 6 بتائے گئے ہیں۔ جی 6 ہیں۔ ان میں سے کچھ پر بات کرتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے اہم، انڈرسٹینڈنگ دی انڈیویجول، یعنی دوسرے شخص کو سمجھنا۔ ہاں، یہ سمجھنا کہ اس کے لیے کیا اہم ہے۔ آپ کے لیے جو چیز ڈپازٹ ہے، ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی ہو۔ بالکل، وہ مثال آپ نے دی تھی دوست کی جو بیٹے کے بیس بال کے شوق کی خاطر 6 ہفتے سفر کرتا رہا۔ ہاں، حالانکہ اسے خود بیس بال پسند نہیں تھا، لیکن اس نے کہا، مجھے بیس بال پسند نہیں لیکن بیٹا پسند ہے۔ یہ ہے اصل سمجھ۔ یا وہ پروفیسر جس نے بیٹے سے تعلق بہتر بنانے کے لیے اس کے ساتھ دیوار چین کا ماڈل بنایا۔ تو اصل گولڈن رول یہ نہیں کہ دوسروں سے ویسا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو۔ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دوسروں کو ایسے سمجھو جیسے تم خود سمجھے جانا چاہتے ہو، اور پھر اس سمجھ کے مطابق سلوک کرو۔ واہ، یہ گہری بات ہے۔
ایک اور اہم ڈپازٹ ہے کیپنگ کمٹمنٹس، وعدہ نبھانا. یہ تو بہت بڑا ڈپازٹ ہے. اور توڑنا؟ وہ اتنا ہی بڑا وڈرال ہے، خاص طور پر جب وہ وعدہ دوسرے کے لیے بہت اہم ہو. والدین کے لیے یہ ایک اصول ہونا چاہیے، ایسا وعدہ نہ کرو جو پورا نہ کر سکو. اور اگر کبھی مجبوری میں پورا نہ کر پائیں تو فوراً وضاحت کریں، معذرت کریں. یہ اعتماد کے پل بناتا ہے. بالکل. اور جب وڈرال ہو جائے، مطلب کوئی غلطی ہو جائے، تو پھر چھٹا ڈپازٹ کام آتا ہے، اپولوجائزنگ سنسیئرلی. خلوص دل سے معافی مانگنا. جی، یہ کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کا لحاظ نہیں کیا. اس کے لیے کردار کی مضبوطی چاہیے. کمزور لوگ معافی نہیں مانگ سکتے، انہیں لگتا ہے اس سے وہ مزید کمزور نظر آئیں گے. ہاں، یہ غلط فہمی ہے. سچی معافی ایک بہت بڑا ڈپازٹ ہے. لیکن ایک بات اور، جی، بار بار کی غیر مخلص معافیاں وہ خود وڈرالز بن جاتی ہیں. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بس کہنے کی بات ہے. دماغ کی غلطیاں شاید معاف ہو جائیں، دل کی نہیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے. اسی سے جڑا ایک تصور لاز آف لو اور لاز آف لائف کا بھی ہے. جی، غیر مشروط محبت، انکنڈیشنل لو. ہاں، یہ دوسروں کو خود زندگی کے اصولوں پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے، جبکہ مشروط محبت، کنڈیشنل لو، وہ دفاعی رویہ پیدا کرتی ہے. جب ہم دوسروں کو ان کی ذات کے لیے قبول کرتے ہیں، نہ کہ صرف ان کے رویے کی بنیاد پر، تو ہم ان کے اندر بہترین کو بیدار کرتے ہیں. اور یہیں سے ایک اور طاقتور خیال نکلتا ہے، پرابلمز آر پی سی اپرچونٹیز. یعنی ہر مسئلہ، ہر مشکل دراصل تعلقات بنانے، پی سی پروڈکشن کیپیسٹی اور ایموشنل بینک اکاؤنٹ کو مضبوط کرنے کا ایک موقع ہے. بجائے اس کے کہ ہم مسائل سے گھبرائیں، ہم انہیں اعتماد بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. والدین بچوں کے مسائل کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ تعلق بنانے کا موقع جانیں. بزنس میں بھی یہی اصول ہے. تو ایموشنل بینک اکاؤنٹ کا یہ تصور سمجھنے کے بعد اب ہم پبلک وکٹری کی پہلی عادت کی طرف بڑھ سکتے ہیں. جی بالکل. ہیبٹ 4 تھنک ون ون. ہیبٹ 4 تھنک ون ون. یہ انٹرپرسنل لیڈرشپ کا اصول ہے. جی، دوسروں کے ساتھ معاملات میں قیادت کا اصول. یہ صرف کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، یہ انسانی تعلقات کا ایک مکمل فلسفہ ہے. اور یہ 6 ممکنہ پیراڈائمز میں سے ایک ہے. جی، پہلا اور سب سے اہم تو ون ون ہی ہے. یقین کہ ہمیشہ ایک تھرڈ آلٹرنیٹیو موجود ہوتا ہے جو سب کی ضرورت پوری کرے. اس کے مقابلے میں جو زیادہ عام سوچ ہے وہ ہے ون لوز کی. ہاں، اگر میں جیتوں تو تم ہارو. یہ مقابلہ بازی، پوزیشن اور طاقت کے استعمال پر مبنی ہے. اور ہماری تربیتی بچپن سے اسی انداز میں ہوتی ہے. گھر میں بہن بھائیوں سے مقابلہ، اسکول میں نمبروں کی دوڑ، کھیل کے میدان میں جیت ہار، حتیٰ کہ قانونی نظام بھی ایڈورزیریل یعنی مخالفانہ ہے. ون لوز ہر جگہ ہے. پھر ایک لوز ون بھی ہے، تم جیتو میں ہار جاؤں. جی، یہ اکثر اچھا بننے کی کوشش ہوتی ہے، اپنی بات نہ کہنا، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا. لیکن یہ کمزوری کی علامت ہے. بالکل. اور دبے ہوئے جذبات بعد میں کسی اور شکل میں نکلتے ہیں، اکثر بیماری یا شدت غصے کی صورت میں. اور جب دو ون لوز ذہنیت والے ٹکراتے ہیں تو نتیجہ ہوتا ہے لوز لوز. دونوں ہارتے ہیں. انتقام کی آگ میں سب کچھ جل جاتا ہے. وہ طلاق والی مثال یاد ہے؟ ہاں، جس میں شوہر نے قیمتی اثاثے کوڑیوں کے مول بیچ دیے تاکہ بیوی کو کم حصہ ملے، بھلے خود بھی نقصان اٹھایا. یہی ہے لوز لوز. ایک اور رویہ ہے صرف ون کا، یعنی مجھے جیتنا ہے، دوسرے کا کیا ہوتا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. جی. اور چھٹا جو بہت طاقتور ہے وہ ہے ون ون اور نو ڈیل. اچھا، یہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم مل کر ایسا حل نہیں نکال سکتے جس سے دونوں کا فائدہ ہو تو ہم احترام سے متفق نہ ہونے پر اتفاق کرتے ہیں. نو ڈیل. یہ تو بڑی آزادی دیتا ہے. بالکل. یہ آپ کو مجبوری کے فیصلوں اور مینیپولیشن سے بچاتا ہے. تو ان میں سے بہترین کون سا ہے؟ دیکھیں، یہ صورتحال پر منحصر ہے. کھیل کے میدان میں شاید ون لوز ٹھیک ہو. کسی معمولی معاملے میں تعلق بچانے کے لیے لوز ون بھی چل سکتا ہے. لیکن زندگی کے زیادہ تر معاملات، خاص طور پر اہم تعلقات اور ٹیم ورک میں، وہاں ون ون. وہاں طویل مدتی کامیابی کے لیے ون ون ہی واحد قابل عمل راستہ ہے. اور ون ون اور نو ڈیل ایک بہت مضبوط پوزیشن ہے. ون ون کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 5 چیزیں ضروری بتائی گئی ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہیں. جی، 5 ڈائمینشنز. کیریکٹر، پھر ریلیشن شپس جن سے اگریمنٹس بنتے ہیں، جنہیں سسٹمز سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ سب ایک پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے. بنیاد ہے کیریکٹر، کردار. جی، اس میں 3 چیزیں اہم ہیں. اول انٹیگریٹی
یعنی اپنے اصولوں اور وعدوں پر قائم رہنا، جو ہم ہیبٹس 1 2 3 میں دیکھ چکے ہیں۔ دوسرا میچورٹی، یعنی کریج اور کنسیڈریشن کا توازن، اپنی بات کہنے کی ہمت بھی اور دوسروں کا لحاظ بھی۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، ابنڈنس مینٹالٹی، یہ یقین کہ دنیا میں سب کے لیے بہت کچھ ہے، وسائل محدود نہیں۔ اس کے برعکس ہے اسکیرسٹی مینٹالٹی، جو سمجھتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ ملے گا تو مجھے کم ملے گا۔ زندگی ایک زیرو سم گیم ہے۔ ابنڈنس مینٹالٹی ہی ون ون کی بنیاد ہے۔ کردار سے ریلیشن شپس بنتے ہیں جن کی بنیاد اعتماد ہے، یعنی ایک بھرا ہوا ایموشنل بینک اکاؤنٹ۔ بالکل، اسی اعتماد کی بنیاد پر مؤثر ایگریمنٹس کیے جا سکتے ہیں۔ ان معاہدوں میں 5 چیزیں واضح ہونی چاہیے: مطلوبہ نتائج ڈیزائرڈ ریزلٹس، رہنما اصول گائیڈ لائنز، دستیاب وسائل ریسورسز، جواب دہی اکاؤنٹیبلٹی، اور نتائج یا کانسیکوینسز۔ جی، اور پھر ان معاہدوں کو سپورٹ کرنے کے لیے سسٹمز چاہیے۔ ادارے کا ریوارڈ سسٹم ون ون پر مبنی ہونا چاہیے، ورنہ لوگ تعاون نہیں کریں گے۔ بالکل۔ اگر آپ ٹیم ورک چاہتے ہیں لیکن انعام صرف انفرادی کارکردگی پر دیتے ہیں تو آپ کو تعاون نہیں ملے گا۔ اچھے لوگ بھی برے سسٹم میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب ایک پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے۔ ون ون مقاصد ون ون طریقوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ جی، اور اس کا تعلق اگلی 2 عادات سے ہے۔ بالکل۔ ون ون سوچ کے بعد منطقی قدم ہے ہیبٹ 5، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ یعنی پہلے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اپنی بات سمجھائیں۔ یہ مؤثر انٹرپرسنل کمیونیکیشن کی جان ہے۔ وہ آنکھوں کے ڈاکٹر آپٹیمیٹرسٹ والی مثال پھر یاد آتی ہے، جو بغیر تشخیص کے اپنا چشمہ دوسروں کو دیتا ہے۔ ہم اکثر تعلقات میں یہی کرتے ہیں، مسئلہ سمجھے بغیر مشورے اور حل پیش کرنے لگتے ہیں۔ ہم سب بولنے، لکھنے، پڑھنے کی تربیت تو حاصل کرتے ہیں، لیکن سننے کی تربیت بہت کم ہوتی ہے، خاص طور پر ایمپیتھیٹک لسننگ کی۔ یہ سننے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ایمپیتھک لسننگ۔ جی، صرف کانوں سے نہیں، آنکھوں اور دل سے سننا، دوسرے کے جذبات، اس کے نقطہ نظر، اس کے فریم آف ریفرنس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہمدردی یعنی سمپتھی سے بڑھ کر ہے، یہ ایمپیتھی ہے، گہری سمجھ۔ یہ آسان نہیں لگتا۔ آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم فوراً اپنی اینکس سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور 4 طریقوں سے جواب دیتے ہیں: ایویلویٹ، صحیح غلط کا فیصلہ کرنا; پروب، اپنے مطلب کے سوال پوچھنا; ایڈوائز، فوراً مشورہ دینا; یا انٹرپریٹ، اپنی سمجھ کے مطابق مطلب نکالنا۔ یہ سب آٹو بایوگرافیکل ریسپانسز ہیں۔ جی، جو دوسرے کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ایمپیتھک لسننگ کا فائدہ کیا ہے؟ ایمپیتھک لسننگ دوسرے شخص کو سائیکولوجیکل ایئر دیتی ہے۔ سائیکولوجیکل ایئر مطلب اپنی بات کہنے اور سمجھے جانے کا احساس۔ جب یہ بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے تبھی وہ شخص آپ کی بات سننے پر آمادہ ہوتا ہے۔ یہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں ایک بہت بڑا ڈپوزٹ ہے۔ اچھا۔ اس کے لیے کردار کی مضبوطی یعنی ہیبٹس 1 2 3 ضروری ہے، کیونکہ آپ خود کو متاثر ہونے کے لیے کھولتے ہیں۔ اس مہارت کو سیکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، مشق سے۔ 4 مراحل ہیں، صرف الفاظ دہرانے سے شروع کر کے ممک کانٹینٹ، پھر اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کرنا، ریفریز کانٹینٹ، پھر جذبات کی عکاسی کرنا، ریفلیکٹ فیلنگ، اور آخر میں مفہوم اور جذبات دونوں کو سمجھ کر بیان کرنا، ریفریز کانٹینٹ اینڈ ریفلیکٹ فیلنگ۔ یہ چوتھا درجہ سب سے مؤثر ہے۔ جی، یہ ٹرانزیکشن کو ٹرانسفارمیشن میں بدل سکتا ہے۔ یہ اعتماد بناتا ہے اور مسئلے کی جڑ تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ اور جب آپ واقعی دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں تب ہیبٹ 5 کا دوسرا حصہ آتا ہے، دین سیک ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ اب آپ اپنی بات مؤثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کریج چاہیے۔ بالکل، اور ترتیب اہم ہے۔ پہلے ایتھوس، آپ کا کردار اور اعتماد، پھر پیتھوس، دوسرے کے جذبات اور خدشات سے ہم آہنگی، اور آخر میں لوگوز، آپ کی منطق اور دلائل۔ اکثر لوگ سیدھا لوگوز پر چلے جاتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔ تو پہلے سمجھنے کی کوشش کرنا آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں ہے؟ جی، آپ اسے فوراً شروع کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو درست معلومات دے گا، اعتماد بڑھائے گا اور بالآخر آپ کے اثر و رسوخ کو وسیع کرے گا۔ اور یہی عادت ہمیں ہیبٹ 6 یعنی سینرجی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہیبٹ 6 سینرجائز، پرنسپلز آف کریٹو کوآپریشن۔ جی، یہ تمام پچھلی عادات کا نچوڑ اور عروج ہے۔
सिनर्जी का मतलब है कि कुल अपने अज्जा के मजमूए से बड़ा है। यानी 1 + 1 = 3। या 10 या 100। ये तख्लीकी ताउन है। फितरत में सिनर्जी हर जगह नजर आती है। दो पौधे मिलकर ऐसी मिट्टी बनाते हैं जो अकेले नहीं बना सकते। बिल्कुल। चैलेंज इससे इंसानी ताल्लुकात में लाना है। तो इंसानी ताल्लुकात में सिनर्जी कैसे पैदा होती है? सिनर्जी की बुनियाद है इख्तिलाफात की कदर करना, वैल्यूइंग द डिफरेंसेस। इख्तिलाफात को कदर देना? जी, ये समझना कि हर शख्स दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से देखता है और ये इख्तिलाफ कमजोरी नहीं, ताकत है। जब हम इन इख्तिलाफात को खुले दिल से कबूल करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, हैबिट 5, और विन विन का जहन रखते हैं, हैबिट 4, तो सिनर्जी पैदा होती है। अच्छा, तो सिनर्जिस्टिक कम्युनिकेशन कैसी होती है? इसमें आप नए बेहतर हल तलाश करने के लिए तैयार होते हैं। ये डिफेंसिव नहीं होती। इसमें एतमाद यानी हाई ईबीए और खुलेपन की जरूरत होती है। वो छुट्टियों वाली मिसाल याद है? शौहर मछली पकड़ना चाहता है, बीवी माँ से मिलना चाहती है। हाँ, आम रवैया क्या होता है? बहस, समझौता, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज में दोनों कुछ न कुछ खोते हैं। 1 + 1 = 1.5। बिल्कुल, या फिर हार जीत, विन लूज। लेकिन सिनर्जिस्टिक अप्रोच में वो पहले एक दूसरे की जरूरियात को गहराई से समझते हैं, हैबिट 5, विन विन का इरादा रखते हैं, हैबिट 4, और फिर मिलकर एक थर्ड ऑल्टरनेटिव तलाश करते हैं जो शायद दोनों की असल ख्वाहिशात को पहले से बेहतर अंदाज में पूरा कर दे। ये तख्लीकी अमल है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन नहीं। और जब लोग इख्तिलाफात से घबराते हैं तो नेगेटिव सिनर्जी पैदा होती है, तवानाई ज़ाया होती है, बेएतमादी बढ़ती है, लोग दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। वो कर्ट लुअन का फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल भी यहाँ मददगार है। जी बिल्कुल। किसी भी सूरत हाल में तब्दीली लाने वाली कुव्वतें, ड्राइविंग फोर्सेस, और तब्दीली रोकने वाली कुव्वतें, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस होती हैं। सिर्फ ड्राइविंग फोर्सेस बढ़ाने से अक्सर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस भी बढ़ जाती हैं। सही। सिनर्जी का मतलब है अनरिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, जैसे खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़, तासुब पर बराह रास्त काम करना, उन्हें समझना, महफूज माहौल पैदा करना और उन्हें पॉजिटिव तवानाई में बदलना। तो खुलासा ये कि सिनर्जी पिछली तमाम आदात पर अमल करने का नतीजा है। जी, इख्तिलाफात को जश्न मनाने, तख्लीकी ताउन करने और मिलकर ऐसे नताइज हासिल करने का नाम है जो अकेले मुमकिन ना हो। तो आज हमने पब्लिक विक्ट्री के सफर का आगाज किया, इमोशनल बैंक अकाउंट के तसव्वुर को समझा, और फिर हैबिट्स 4, 5 और 6 यानी विन विन सोच, पहले समझने की कोशिश और फिर सिनर्जी पर बात की। ये वो आदात हैं जो हमें अकेले की बजाय मिलकर ज्यादा मुअस्सर बनाती हैं और हकीकी इंटरडिपेंडेंस की राह हमवार करती हैं। बिल्कुल। और चलते चलते एक सोचने की बात, जी, अपनी जिंदगी के किसी अहम ताल्लुक को जहन में लाएं जहां आप और दूसरे शख्स में इख्तिलाफ राय है। क्या आप इस इख्तिलाफ को एक मसले के तौर पर देखते हैं, या ये एक मौका हो सकता है सिनर्जी पैदा करने का, मिलकर कुछ नया और बेहतर तख्लीक करने का? ये गौर तलब बात है। अगली बार जब कोई मुख्तलिफ नजर आए तो दिफाई होने के बजाय क्यों ना ये कहकर देखें, अच्छा आप इसे मुख्तलिफ तरह से देखते हैं, मुझे समझने में मदद करें। शायद ये एक गैर मामूली हल की तरफ पहला कदम हो। तो पिछली बार हमने इंटरडिपेंडेंस के अहम वसूलों पर बात मुकम्मल की थी, यानी ये जो दूसरों के साथ मौसर तरीके से काम करने की हैबिट्स हैं। अब स्टीफन कॉवी हमें वापस अपनी ज़ात की तरफ ला रहे हैं ना? जी बिल्कुल, किताब के चौथे और आखिरी हिस्से रिन्यूअल में यहाँ वो 7वीं आदत का जिक्र करते हैं, हैबिट 7, शार्पन द सॉ। तो क्या ये सिर्फ काम से ब्रेक लेने की बात है या इसका कोई ज्यादा गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ वक्फा लेने से कहीं ज्यादा है। असल में ये वो आदत है जो बाकी तमाम 6 आदत को मुमकिन बनाती है, उनको पायदार बनाती है। अच्छा। कोवी से समझाने के लिए वो लकड़हारे की कहानी सुनाते हैं ना, जो दरख्त काटने में इतना मगन था कि आरी तेज करने के लिए रुकने को तैयार नहीं था। हाँ, याद है। कहता था, आई डोंट हैव टाइम टू शार्पन द सॉ, आई एम टू बिजी सॉइंग। बिल्कुल। तो ये आदत बुनियादी तौर पर सेल्फ रिन्यूअल के बारे में है, यानी खुद की तजदीद, यानी अपनी पर्सनल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी या पीसी को बरकरार रखना और बढ़ाना भी। ये सिर्फ काम करते रहना नहीं, बल्कि जिस आले से काम ले रहे हैं, यानी हम खुद,
اس کا خیال رکھنا ہے۔ صحیح۔ تو کوی اس تجدید کو کن پہلوؤں سے دیکھتے ہیں؟ وہ اسے 4 بنیادی ڈائمینشنز میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے جسمانی یعنی فزیکل، پھر روحانی یعنی اسپرچل، تیسرا ذہنی یا مینٹل، اور چوتھا سماجی جذباتی یعنی سوشو ایموشنل۔ اچھا، یہ 4 ڈائمینشنز؟ ہاں، اور دیکھیں یہ کوئی بالکل نئی بات بھی نہیں ہے۔ مختلف فلاسفرز نے حتیٰ کہ آرگنائزیشن تھیوری میں بھی ان چاروں ڈائمینشنز کی اہمیت کو مانا ہے۔ صحیح۔ کووی کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ اسے 7 ہیبٹس کے فریم ورک میں جو ہے وہ انٹیگریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ واضح طور پہ کوڈرنٹ 2 ایکٹیویٹی ہے، امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ۔ جی بالکل۔ یعنی اس کے لیے ہمیں پرو ایکٹیو ہو کر وقت نکالنا پڑتا ہے، ورنہ روزمرہ کی ارجنسی پھر اسے کھا جائے گی۔ بالکل یہ ایک پرسنل انویسٹمنٹ ہے، کوئی اور ہمارے لیے نہیں کر سکتا یہ۔ ٹھیک۔ تو آئیے پہلے فزیکل ڈائمینشن کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو شاید سب سے سیدھا سادہ لگتا ہے۔ ہاں، کافی سیدھا سادہ ہے۔ اپنے جسم کا خیال رکھنا، اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو متوازن غذا، پراپر نیوٹریشن، دوسرا کافی آرام، ایڈیکویٹ ریسٹ، اور تیسرا باقاعدہ ورزش، ریگولر ایکسرسائز۔ ورزش۔ ہاں، یہ اکثر لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ وہ وقت نہ ہونے کا بہانہ بہت عام ہے۔ بہت عام ہے، لیکن کووی کہتے ہیں کہ یہ پیراڈائم ہی غلط ہے۔ حقیقت میں ہمارے پاس ورزش نہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ ہفتے میں کوئی 3 سے 6 گھنٹے، یا چلیں روزانہ کم از کم 30 منٹ نکالنا کافی ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے کوئی بہت فینسی جم یا مہنگے ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی چیزیں گھر پر بھی ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ اہم یہ ہے کہ ورزش متوازن ہو۔ کووی 3 طرح کی ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہے انڈیورنس یعنی برداشت بڑھانے والی، ایروبک ورزشیں جیسے تیز چلنا، دوڑنا، سوئمنگ وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے فلیکسیبلٹی یعنی لچک پیدا کرنے والی، اسٹریچنگ، خاص طور پر ورزش سے پہلے وارم اپ اور بعد میں کول ڈاؤن کے لیے۔ اوکے۔ اور تیسری ہے اسٹرینتھ یعنی طاقت بڑھانے والی، مسل ریزسٹنس ایکسرسائزز جیسے پش اپس ہیں یا ہلکے ویٹس اٹھانا۔ انہوں نے وہ مسل فائبر والی مثال بھی دی ہے نا، کہ جب ورزش کے دوران تکلیف ہوتی ہے، فائبر ٹوٹتا ہے تو جسم اوور کمپنسیٹ کرتا ہے، اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ کیا یہ اصول زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ یقیناً۔ کووی کہتے ہیں کہ ہمارے جذباتی مسلز جیسے صبر ہے، پیشنس، بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں۔ اچھا۔ جب ہم اپنی برداشت کی حدود کو چیلنج کرتے ہیں تو ہماری جذباتی صلاحیت بڑھتی ہے۔ مقصد صرف وہ نو پین نو گین والا رویہ نہیں ہے، ٹھیک۔ بلکہ اپنی مجموعی کیپیسٹی کو انہینس کرنا ہے، کام کرنے کی کیپیسٹی، اڈیپٹ کرنے کی، اور زندگی کو انجوائے کرنے کی۔ اور اہم بات یہ کہ آہستہ آہستہ شروع کریں اور پرو ایکٹیو رہے، مطلب موسم کی پرواہ نہ کریں، اپنا معمول قائم رکھیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ شاید جسمانی صحت سے بھی بڑھ کر ہیبٹ 1 یعنی پرو ایکٹیویٹی کے مسل کو مضبوط کرنا ہے نا؟ یہ خود پر قابو پانے کی مشق ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اب آتے ہیں اسپرچل ڈائمینشن کی طرف۔ جی۔ یہ ہماری زندگی کی لیڈرشپ سے متعلق ہے، یعنی ہیبٹ 2 جو تھی بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، اس سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ اچھا۔ یہ ہمارا کور ہے، ہمارا مرکز، ہمارے ویلیوز سے ہماری کمٹمنٹ۔ اس کی تجدید ہمیں سمت دیتی ہے، مقصد فراہم کرتی ہے۔ تو اس کی تجدید کے طریقے یہ تو بہت ذاتی ہو سکتے ہیں۔ بہت ذاتی ہو سکتے ہیں۔ عبادت ہو سکتی ہے، میڈیٹیشن ہے، قدرت میں وقت گزارنا، کوئی عظیم ادب پڑھنا، یا اچھی متاثر کن موسیقی سننا۔ کووی نے وہ آرتھر گارڈن کی کہانی شیئر کی ہے، دا ٹرن آف دا ٹائیڈ، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ جی ہاں، جس میں ایک مایوس شخص کو اس کا ڈاکٹر 4 پرسکرپشنز دیتا ہے۔ ہاں، کہ اپنے بچپن کی پسندیدہ جگہ پر جا کر کھولنی ہے۔ بالکل، اور وہ پرسکرپشنز تھیں: لسن کیئرفلی، ٹرائی ریچنگ بیک، ایگزامن یور موٹیوز، اور رائٹ یور وریز آن دا سینڈ۔ اور اس تجربے سے اسے یاد آتا ہے کہ زندگی میں اصل اہمیت کس چیز کی ہے، خاص طور پر اپنے مقاصد کا اثر نو جائزہ لینا اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ۔ صحیح، تو یہ بھی ایک کوادرنٹ 2 ایکٹیویٹی ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ وہ مارٹن لوتھر کا قول یاد آتا ہے، آج مجھے اتنا کچھ کرنا ہے کہ مجھے گھٹنے کے بل 1 گھنٹہ اور گزارنا پڑے گا۔ کیا بات ہے! یہ کمزوری نہیں، یہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ بالکل۔ اور یہاں پرسنل مشن سٹیٹمنٹ جو ہم نے ہیبٹ 2 میں ڈسکس کیا تھا، اس کا روزانہ جائزہ لینا اور اس سے ری کمٹ کرنا بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
جیسا کہ ڈیوڈ او مکے نے کہا، زندگی کی سب سے بڑی جنگیں روزانہ روح کے خاموش ایوانوں میں لڑی جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اندرونی جنگ جیتنے کے لیے روحانی تجدید ناگزیر ہے۔ جسمانی اور روحانی کے بعد تیسرا پہلو ہے مینٹل ڈائمینشن۔ یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے جسے اکثر فارمل تعلیم کے بعد نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں بالکل۔ دماغ استعمال نہ کرنے سے ایٹروفی کا شکار ہو سکتا ہے، کمزور پڑ سکتا ہے۔ ٹی وی کا ایکسیسو استعمال اس کی ایک مثال ہے۔ جی، کووی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فیملی میں ہیبٹ 3 پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ کا استعمال کیا اور ٹی وی دیکھنے کا وقت ہفتے میں صرف 7 گھنٹے تک محدود کر دیا تھا۔ اچھا۔ تاکہ زیادہ بامقصد سرگرمیوں کے لیے وقت نکل سکے۔ اصل نقطہ ہے کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کا، اپنے ذہن کو مسلسل چیلنج کرنا، اسے تیز رکھنا اور وسیع کرنا۔ اس کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف کتابیں پڑھنا کافی ہے؟ کتابیں پڑھنا تو بہت اہم ہے، خاص طور پہ وسیع مطالعہ، براڈ ریڈنگ، عظیم ادب، فلسفی، تاریخ، بایوگرافیز۔ کووی گریٹ بکس اور ہارورڈ کلاسکس کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن صرف پڑھنا نہیں، بلکہ ہیبٹ 5 کے ساتھ پڑھنا، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، یعنی سمجھنے کی نیت سے پڑھنا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ رائٹنگ بھی ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ جرنل لکھنا، اپنے خیالات کو منظم کرنا، اچھے خطوط لکھنا، یہ سب ذہنی کلیئرٹی لاتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کو بہتر بناتے ہیں۔ آرگنائزنگ اور پلاننگ بھی؟ جی، آرگنائزنگ اور پلاننگ جو ہیبٹ 2 اور 3 سے جڑے ہیں، وہ بھی ذہنی تجدید کی ہی شکلیں ہیں۔ کووی ڈیلی پرائیویٹ وکٹری کا تصور پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ ان تینوں ڈائمینشنز کا مجموعہ ہے؟ ہاں، وہ یہی تجویز کرتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ ان تینوں ڈائمینشنز جسمانی، روحانی اور ذہنی کی تجدید کے لیے وقف کیا جائے۔ صرف 1 گھنٹہ روزانہ؟ جی، یہ بظاہر چھوٹی انویسٹمنٹ لگتی ہے، لیکن اس کے لانگ ٹرم کمپاؤنڈنگ ایفیکٹس حیران کن ہو سکتے ہیں۔ وہ فلپس بروکس کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ عظیم مقصد رکھنے والا شخص 1 گھنٹے کی خاموشی میں بھی بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ زبردست۔ یہ تو ہوئی انفرادی تجدید کی۔ اب چوتھا پہلو سوشو ایموشنل ڈائمینشن، یہ ہمارے تعلقات سے متعلق ہے۔ اس کی تجدید کیسے کی جائے؟ کیا اس کے لیے الگ سے وقت نکالنا پڑتا ہے؟ یہ پہلو ہیبٹس 4، 5 اور 6 سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ تھنک ون ون، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، دین ٹو بی انڈرسٹوڈ اور سینرجائز۔ اچھا، یعنی انٹرڈیپینڈنس والی ہیبٹس۔ بالکل۔ تو اس کی تجدید کے لیے الگ سے کوئی خاص وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے روزمرہ کی انٹریکشنز میں ہی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ کیسے؟ جب ہم دوسروں کے ساتھ معاملات میں ون ون سوچ اپناتے ہیں، جب ہم پہلے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمپتھی دکھاتے ہیں، جب ہم اختلافات میں سنرجی تلاش کرتے ہیں، تو اصل میں ہم اپنی سماجی اور جذباتی صحت کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس میدان میں کامیابی صرف ذہانت، انٹلیکٹ پر منحصر نہیں، بلکہ جذبات، ایموشن اور ذاتی تحفظ، پرسنل سیکیورٹی پر زیادہ منحصر ہے۔ بالکل۔ اور یہ انٹرنزک سیکیورٹی، یہ اندرونی تحفظ، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ دوسروں کی رائے یا حالات سے نہیں آتا، یہ ہمارے اپنے اندرونی اصولوں، پرنسپل سے آتا ہے، ہماری انٹیگریٹی سے آتا ہے، مؤثر انٹرڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے کی صلاحیت سے آتا ہے۔ اچھا۔ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ون ون حل تلاش کر سکتے ہیں، جب ہم دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم کوئی بامانی خدمت یا کنٹریبیوشن کرتے ہیں، تو ہمیں اندرونی طاقت اور سکون ملتا ہے۔ وکٹر فرینکل سے لے کر جارج برنارڈ شاء تک سب نے اسی بات پر زور دیا ہے۔ زندگی میں معنی اور کنٹریبیوشن، اسی سے جڑا ہوا ایک اور دلچسپ تصور ہے اسکرپٹنگ ادرس کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اکثر انجانے میں دوسروں کے بارے میں اپنے جو تصورات ہوتے ہیں، اپنی جو توقعات ہوتی ہیں، وہ ان تک منتقل کرتے ہیں، اور وہ اکثر اسی کے مطابق رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لوگ اکثر سوشل مرر کا عکس ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جو لوگ خود پرنسپل سینٹرڈ اور انٹرڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے ایک صاف، غیر مسخ شدہ، انڈسٹارٹڈ آئینہ بن سکتے ہیں۔ وہ دوسروں کے کمزوریوں کے بجائے ان کے پوٹینشل کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی پرو ایکٹیو فطرت کو افرم کر سکتے ہیں۔ کویبی نے وہ مین آف لامانچا میں ڈلسنیا کی مثال دی ہے کہ کس طرح نائٹ کا یقین ایک عام عورت کو بدل دیتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ انگلینڈ کے اسکول والی مثال بھی کہ کمپیوٹر کی غلطی سے بچوں کی لیبلنگ نے ان کی کارکردگی پر کتنا گہرا اثر ڈالا۔ ہاں، کیونکہ اساتذہ کا پیراڈائم اور رویہ بدل گیا تھا۔ یہ تو بہت پاورفل خیال ہے۔
یہ واقعی پاورفل ہے. گیوتھے کا کال ہے نا، ٹریٹ اے مین ایز ہی از اینڈ ہی ول ریمین ایز ہی از. ٹریٹ اے مین ایز ہی کین اینڈ شوڈ بی اینڈ ہی ول بیکم ایز ہی کین اینڈ شوڈ بی. واہ. تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے بچوں، ساتھیوں، دوستوں کو ان کے بارے میں کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی موجودہ حالت کو ری انفورس کر رہے ہیں یا ان کے پوٹینشل کو؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اچھا، ان چاروں ڈائمینشنز فزیکل، اسپریچول، مینٹل، سوشل، ایموشنل میں تجدید کی بات تو ہو گئی. کیا ان میں توازن بھی ضروری ہے؟ بیلنس اینڈ رینیول، جی، یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے. کووی خبردار کرتے ہیں کہ کسی ایک پہلو کو نظر انداز کرنے سے باقی سب منفی طور پر متاثر ہوتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پر، اگر کوئی صرف جسمانی صحت پر ہی ساری توجہ دے دے اور ذہنی یا روحانی پہلو کو نظر انداز کر دے تو وہ مکمل طور پر مؤثر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور یہی اصول تنظیموں پر، آرگنائزیشنز پر بھی لاگو ہوتا ہے. تنظیموں پر کیسے؟ تنظیموں میں فزیکل ڈائمینشن ان کی معیشت، اکنامکس سے تعلق رکھتا ہے. مینٹل ان کے ٹیلنٹ کی ڈیولپمنٹ اور استعمال سے. سوشو ایموشنل انسانی تعلقات، ہیومن ریلیشنز سے. اور اسپریچول ان کے مقصد، کنٹریبیوشن اور انٹیگریٹی سے. اگر کوئی تنظیم صرف منافع پر فوکس کرے، فزیکل، اور اپنے ملازمین سوشو ایموشنل یا اپنے مقصد اسپریچول کو نظر انداز کر دے تو وہ پائیدار کامیابی حاصل نہیں کر سکتی. نیگیٹو سینرجی پیدا ہوتی ہے. تو گویا متوازن تجدید سینرجی اینڈ رینیول پیدا کرتی ہے. ایک پہلو میں بہتری دوسرے پہلوؤں کو بھی تقویت دیتی ہے. بالکل. یہ چاروں ڈائمینشنز اور ساتوں عادات، یہ سب آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں. اچھا. جب آپ ایک عادت میں بہتری لاتے ہیں تو اس کا مثبت اثر باقی عادات پر بھی پڑتا ہے. وہ جو ڈیلی پرائیویٹ وکٹری کی بات کی تھی، ہیبٹس 1، 2، 3 اور 7، جی، وہ دراصل ڈیلی پبلک وکٹری ہیبٹس 4، 5، 6 کی بنیاد فراہم کرتی ہے. یہ ہمیں وہ انٹرنزک سیکیورٹی دیتی ہے جو مؤثر تعلقات بنانے کے لیے ضروری ہے. یہ رینیول کا عمل ہمیں ایک اپورڈ سپائرل پر لے جاتا ہے، مسلسل بہتری اور نشو و نما کا سفر. اس میں ضمیر، کانشس کا کیا کردار ہے؟ ضمیر اس سفر میں ہمارا گائیڈ ہے، ہمارا رہنما ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صحیح اصولوں سے کتنے ہم آہنگ ہیں. جب ہم اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ضمیر پرسکون رہتا ہے. جب ہم ان سے ہٹتے ہیں تو یہ ہمیں بے چین کرتا ہے. صحیح. لیکن ضمیر کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ارتکاز، نظم و ضبط، ایمانداری اور اچھا متاثر کن لٹریچر پڑھنا، یہ اسے حساس اور درست رکھتا ہے. وہ میڈم ڈسٹیل کا کال ہے نا، ضمیر کی آواز اتنی نازک ہوتی ہے کہ اسے دبانا آسان ہے، لیکن اتنی صاف ہوتی ہے کہ اسے غلط سمجھنا ناممکن ہے. واہ. تو یہ اپورڈ سپائرل لرن، کمٹ اینڈ ڈو کا ایک نا ختم ہونے والا چکر ہے. ہر چکر ہمیں ایک بلند سطح پر لے جاتا ہے. بالکل، لا آف دا ہارویسٹ کی طرح، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. صحیح. تو یہ تھی ہیبٹ 7، جو تمام عادات کو زندگی اور توانائی بخشتی ہے اور ہمیں مسلسل ترقی کی راہ پر رکھتی ہے. زبردست. تو ابھی ہم نے ہیبٹ 7 شارپن دی سا کو تفصیل سے دیکھا. یہ صرف آرام نہیں بلکہ اپنی ذات کے 4 اہم پہلوؤں، جسمانی، روحانی، ذہنی اور سماجی جذباتی کی مسلسل تجدید ہے، اور ان میں توازن قائم رکھنا ہے. جی، اور یہ باقی تمام عادات کو مؤثر بناتی ہے اور ہمیں ایک اپورڈ سپائرل پر لے جاتی ہے. اب ہم کتاب کے آخری حصے انسائیڈ آؤٹ اگین کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں کووی، جیسا آپ نے کہا، اپنی ذاتی زندگی کے تجربات شیئر کرتے ہوئے اس کتاب کے مرکزی پیغام کو دوبارہ واضح کرتے ہیں کہ حقیقی تبدیلی اندر سے باہر آتی ہے. بالکل. وہ اپنی سبیٹیکل کا ذکر کرتے ہیں ہوائی میں، جب انہیں لائبریری میں ایک پیراگراف ملا جس نے ان کی زندگی بدل دی. ہاں، وہ سٹیمولس اور رسپانس کے درمیان گیپ کا تصور، یہ کیسے انقلابی تھا ان کے لیے؟ دیکھیں، یہ خیال کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، سٹیمولس، اور ہم اس پر جو رد عمل ظاہر کرتے ہیں، رسپانس، اس کے درمیان ایک وقفہ، ایک گیپ ہوتا ہے، اور ہماری آزادی، ہماری ترقی، ہماری خوشی کا راز اسی وقفے کو دانشمندی سے استعمال کرنے میں ہے. کووی کو لگا کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں، لیکن اس دن انہیں اس کی گہرائی کا پہلی بار احساس ہوا.
وہ کہتے ہیں کہ وہ اس گیپ میں کھڑے ہو کر اپنے رد عمل کو آبزرو کرنے لگے۔ اور اسی دوران انہوں نے اپنی بیوی سینڈرا کے ساتھ وہ گہری کمیونیکیشن کی مشق شروع کی، روزانہ موٹر سائیکل پر گھنٹوں باتیں کرنا، پروبنگ کے صرف ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور یہ آسان نہیں تھا۔ یقیناً نہیں ہوگا۔ اس میں کئی تکلیف دہ لمحات بھی آئیں، خاص طور پر جب انہوں نے اپنی شخصیت کے فرق پر بات کی، کووی کا ذرا پرائیویٹ ہونا اور سینڈرا کا زیادہ اوپن ہونا، لیکن وہ کوئٹ وین اٹ ہرٹس کے اصول پر عمل کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی دنیا کو سمجھنے لگے۔ اور وہ فریجیڈیر والی کہانی، وہ تو کمال ہے۔ وہ بظاہر غیر منطقی ضد کہ صرف فریجیڈیر کے ہی اپلائن خریدنے، اس کے پیچھے کتنی گہری جذباتی وابستگی چھپی تھی۔ جی ہاں، سینڈرا کے والد جو ٹیچر تھے، اضافی آمدنی کے لیے اپلائنس کا بزنس کرتے تھے۔ اچھا۔ اور ایک مشکل وقت میں صرف فریجیڈیر کمپنی نے ان کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے ان کا بزنس بچ گیا۔ اوہ۔ سینڈرا کا اپنے والد سے بہت گہرا تعلق تھا، اور فریجیڈیر سے وفاداری دراصل اپنے والد سے محبت اور ان کی جدوجہد کا احترام تھا۔ جب کووی نے یہ سمجھا تو انہیں احساس ہوا کہ سطحی رویے کے پیچھے کتنے گہرے تجربات ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس انڈرسٹینڈنگ نے، اس ایمپتھی نے ان کے رشتے میں زبردست سینرجی پیدا کی۔ یہ ذاتی کہانی انسائیڈ آؤٹ کے اصول کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ پہلے خود کو سمجھنا، پھر دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور تبھی حقیقی تعلق اور سینرجی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ اسی تجربے سے کووے انٹر جنریشنل لیونگ کے تصور تک پہنچے کہ جس طرح ان کے والدین نے انہیں اسکرپٹ کیا تھا، اب وہ اپنے بچوں کو اسکرپٹ کر رہے تھے۔ انہیں ایک مثبت لیگسی چھوڑنے کی اہمیت کا احساس ہوا۔ ایک مضبوط خاندان جس میں پچھلی نسلیں بھی شامل ہوں، وہ بچوں کو جڑیں اور پر دونوں فراہم کر سکتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہے بیکمنگ اے ٹرانزیشن پرسن کا خیال۔ جی، یعنی منفی پیٹرنز جو شاید نسل در نسل چلتے آ رہے ہوں، انہیں اگلی نسل تک منتقل کرنے کے بجائے خود پر ختم کر دینا، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ممکن ہے۔ جیسے ابیوز کا سائیکل توڑنا، یا انور سادات کی طرح اپنی سوچ کو بدل کر حقیقت کو بدلنا۔ تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ مل کا قول آپ نے بتایا تھا کہ اخلاقی سچائی کو صرف جاننا کافی نہیں، اسے ہماری ذات کا حصہ بننا چاہیے۔ بالکل۔ تو ان 7 عادات پر عمل کرنے کا حتمی مقصد کیا ہے کووے کے نزدیک؟ کووی کے نزدیک اس کا سب سے اعلیٰ پھل ہے اچیونگ یونٹی، وحدت کا حصول۔ وحدت کس چیز میں؟ اپنے اندر وحدت یعنی انٹیگریٹی، اپنے پیاروں کے ساتھ وحدت یعنی ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ، اور اپنے کام اور کنٹریبیوشن میں وحدت یعنی سینرجی۔ اچھا۔ یہ کوئی کوئک فکس نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ اس کا آغاز پرنسپل سینٹرڈ بننے اور پرانی عادتوں کو توڑنے کی خواہش سے ہوتا ہے۔ ایمرسن کا وہ قول یہاں بہت مناسب لگتا ہے، جو کام ہم مستقل کرتے رہتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے۔ جی، ہماری صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آخر میں کووی ایک پرسنل نوٹ شامل کرتے ہیں جس میں وہ اپنے یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو اصول ہیں، پرنسپلز، یہ آفاقی ہیں، قدرتی قانون ہیں جن کا منبع شاید الہی ہے۔ وہ ضمیر کی پیروی پر زور دیتے ہیں اور ٹائلہارڈ دے شارڈن کا قول نقل کرتے ہیں۔ کیا قول ہے وہ؟ We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. واہ! ہم انسانی وجود نہیں جو روحانی تجربہ کر رہے ہیں، ہم روحانی وجود ہیں جو انسانی تجربہ کر رہے ہیں۔ یا تو پرسپیکٹیو ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ کتاب کے بعد ایک آفٹر ورڈ بھی شامل کیا گیا ہے جس میں کووے نے ان سالوں میں حاصل ہونے والی مزید انسائٹس اور کچھ اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ کیا اس میں سے کچھ اہم نکات ہیں جو ہمارے سامعین کے لیے کارآمد ہوں؟ جی ہاں، چند اہم باتیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے اصول، پرنسپلز اور اقدار، ویلیوز کے فرق کو مزید واضح کیا۔ اصول آفاقی اور لازوال ہے، جبکہ اقدار ذاتی یا سماجی ہو سکتی ہیں اور بدل بھی سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان عادات کے ہولوگرافک نیچر پر زور دیا، یعنی ہر عادت میں باقی تمام عادات کی جھلک ملتی ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انٹرڈیپینڈنس ہیبٹس 4، 5، 6 اکثر انڈیپینڈنس ہیبٹس 1، 2، 3 سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی مانا کہ انہیں ذاتی طور پر ہیبٹ 5، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، سب سے مشکل لگتی ہے۔ یہ جان کر کچھ تسلی ہوتی ہے۔ بالکل۔
ہم سب کے لیے مشکل ہے۔ انہوں نے وعدے نبھانے، انٹیگریٹی کی اہمیت پر زور دیا، خاص طور پر پہلی 3 عادات کے حوالے سے، اور مسائل کے حل میں دوسروں کو شامل کرنے، سینرجی کی اہمیت پر اگلی 3 عادات کے حوالے سے۔ 8th ہیبٹ کا بھی ذکر کیا انہوں نے۔ جی، انہوں نے 8th ہیبٹ کا بھی ذکر کیا، جو افیکٹونیس سے گریٹنس کی طرف سفر ہے، خاص طور پر نالج ورکر ایج کے تناظر میں۔ اور تبدیلی لانے کے لیے انہوں نے پھر وہی بات کی، ضمیر کی پیروی کریں اور اپنا کردار، اپنا رول بدلیں۔ اور تنظیموں کے لیے ان کا پیغام وہی رہا، تبدیلی اوپر سے نیچے حکم سے نہیں آتی۔ نہیں، بلکہ اندر سے باہر آتی ہے، پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ اور امپاورمنٹ کی ثقافت کے ذریعے۔ اپنی لیگیسی کے بارے میں کیا کہا؟ اپنی لیگیسی کے بارے میں انہوں نے خاندان کو سب سے اہم قرار دیا، اور پھر بچوں کی تعلیم، خاص طور پر وہ دی لیڈر ان می پروگرام جو انہوں نے شروع کیا۔ اچھا۔ اور ان کا آخری پیغام بہت متاثر کن تھا، لیو لائف ان کرسچینڈو۔ کرسچینڈو، موسیقی کی طرح؟ ہاں، یعنی یہ یقین رکھنا کہ آپ کا سب سے اہم کام، آپ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ابھی مستقبل میں ہے، ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس پوری کتاب اور اس سفر کا خلاصہ کریں تو یہ ڈیپینڈنس سے شروع ہوتا ہے۔ جی، اور پھر انڈیپینڈنس تک جاتا ہے، ہیبٹس 1 سے 3، پرو ایکٹیویٹی، پرپس، پرائیورٹائزیشن، یہ ہے پرائیویٹ وکٹری۔ اور پھر انڈیپینڈنس سے انڈیپینڈنس کی طرف ہیبٹس 4 سے 6، میوچول بینیفٹ، انڈرسٹینڈنگ، کوآپریشن، یہ ہوئی پبلک وکٹری۔ بالکل۔ اور یہ سارا سفر ممکن ہوتا ہے ہیبٹ 7، شارپن the saw کے ذریعے، جو مسلسل رینیول اور گروتھ کو یقینی بناتی ہے۔ اور کتاب کا جو بنیادی پیغام ہے وہ ہے انسائیڈ آؤٹ اپروچ۔ پائیدار کامیابی اور خوشی کردار سے آتی ہے، کیریکٹر ایتھکس سے، نہ کہ صرف سطحی شخصیت، پرسنالٹی ایتھکس سے۔ اور یہ کامیابی لازوال اصولوں، ٹائملیس پرنسپلز کے ساتھ اپنی زندگی کو ہاہنگ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بالکل۔ کی تھیمز میں پرو ایکٹیویٹی، پرپس، پرائیورٹائزیشن، ون ون تھنکنگ، ایمپتھی، سینرجی، رینیول، پرنسپلز، انٹیگریٹی، کنٹریبیوشن اور کنٹینیوس لرننگ شامل ہیں۔ واقعی ایک جامع فریم ورک ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں اپنانے کے لیے ہے۔ صحیح کہا۔ برین بینک سننے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اسٹیفن کووی کی 7 ہیبٹس کا یہ تفصیلی جائزہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نئے زاویے ملے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ ویلیویبل لگا تو اپنے خیالات ضرور شیئر کیجیے گا۔ ان اصولوں پر غور کیجیے، انہیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک مستقل عمل ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اسٹے کیوریس، کیپ لرننگ، اور اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔